بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 6 نمازوں کے اوقات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی وهو البیاض المعترض فی الافق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، واول وقت الظہر اذا زالت الشمس وآخر وقتها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا صار ظل كل شیء مثلیہ سوا فی الزوال، وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی اذا صار ظل كل شیء مثلہ، واول وقت العصر اذا خرج وقت الظہر علی القولین، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، واول وقت المغرب اذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وهو البياض الذي يرى في الافق بعد الحمرة عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی هو الحمرة، واول وقت العشاء اذا غاب الشفق، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثانی، واول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ فجر کا اول وقت اس وقت ہے جب فجر ثانی طلوع ہو جائے، اور وہ چوڑی سفیدی ہے جو کہ افق میں ہوتی ہے، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو، اور ظہر کا اول وقت وہ ہے جب سورج زائل ہو جائے، اور اس کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے سوائے زوال کے سائے کے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اور اول وقت اس وقت ہے جب ظہر کا وقت نکل جائے دونوں قولوں کے مطابق، اور آخر وقت اس وقت ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور اول وقت مغرب کا اس وقت ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور آخر وقت اس وقت ہے جب تک سورج چھپ نہ جائے، غائب نہ ہو جائے، اور یہ وہ سفیدی ہے جو کہ افق میں نظر آتی ہے سرخی کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ سرخی ہے، اور عشاء کا اول وقت اس وقت ہے جس وقت شفق غائب ہو جائے، اور آخر وقت اس وقت تک ہے جب تک فجر ثانی طلوع نہ ہو جائے، اور وتر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے، اور آخر وقت اس وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ دیکھیں، یہاں سے کتاب الصلاۃ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کتاب الطہارہ مکمل تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر پاکی ناپاکی کے مکمل مسائل ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ اب پاکی حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، تو اس لیے اس کتاب یعنی اس باب کے اندر نماز سے متعلقہ تمام احکامات کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا حکم جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو 6 نمازیں ہیں، ان 6 نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں۔ 5 نمازیں تو فرض نمازیں ہیں، اور 6ٹھی نماز وتر کی ہے جو کہ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بتا رہے ہیں فجر کا وقت۔ فجر کا وقت بتا رہے ہیں کہ جس وقت فجر ثانی طلوع ہو۔ فجر ثانی کسے کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ وہو البیاض المعترض فی الافق۔ سب سے پہلے آپ افق سمجھیں، افق کسے کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں آسمان کے کناروں کو۔ جس وقت آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کا وہ والا حصہ جو آپ کو دور زمین کے ساتھ ملا ہوا نظر آتا ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، یہ والا جو کنارہ ہے آسمان کا جو زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں افق۔ ایک بات۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ فجر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فجر کاذب، دوسری ہے فجر صادق۔ اب فجر کاذب کسے کہتے ہیں، فجر صادق کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، فجر کاذب یہ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت افق کے اوپر یعنی آسمان کے کناروں پہ ایک سفیدی پہلے طلوع ہوتی ہے، اور وہ جو سفیدی ہے وہ لمبائی میں ہوتی ہے، یعنی اگر آپ ایسے دیکھیں گے نا آسمان کے کناروں میں تو اوپر نیچے کی جانب آپ کو اس طریقے سے سفیدی نظر آئے گی، اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ یہ کچھ دیر تک یہ سفیدی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو کاذب کا مطلب ہی جھوٹی ہونا، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے صبح جو ہو رہی ہے لیکن یہ سچی صبح نہیں، یہ جھوٹی صبح ہے۔ تو وہ پہلے ایک مرتبہ رہتی ہے سفیدی اس طریقے سے لمبائی میں، اس کے بعد یہ غروب ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ غور کریں گے تو پھر چوڑائی کے اندر سفیدی پھیلنی شروع ہوتی ہے، یہ لمبائی میں نہیں ہوتی بلکہ یہ چوڑائی میں ہوتی ہے، کناروں میں۔ تو ایسے کناروں میں اگر آپ غور کریں گے تو چوڑائی میں سفیدی پھیلتے 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 وہ پھر آخرکار دن طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ سچی صبح ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر اندھیرا نہیں چھاتا بلکہ اس کے بعد پھر دن طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت فجر ثانی طلوع ہو جائے یعنی فجر کاذب کے بعد
اندھیرا چھا جائے، اس کے بعد جب چوڑائی میں سفیدی پھیلنی شروع ہو جائے، اس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ وہ سفیدی المعترض جو چوڑائی میں پھیلتی ہے، لمبائی میں نہیں پھیلتی، افق میں، آسمان کے کناروں میں، یہاں سے فجر کا وقت شروع ہوگا۔ وآخر وقتها، اور فجر کا آخری وقت کب ہے؟ ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ جس وقت سورج طلوع ہونا شروع ہوگا، اسی کے ساتھ ہی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا فجر کا وقت۔ اب آگے چلیں ظہر کا وقت۔ واول وقت ظہری اذا زالت الشمس، جب تک سورج کا زوال نہ ہو جائے۔ اب سورج کا زوال کیا ہے، اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ لیکن جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو اس وقت ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے، کیونکہ مشرق سے طلوع ہوگا تو سایہ لمبائی میں ہوگا۔ جیسے جیسے سورج اوپر آتا جائے گا تو اس کا جو سایہ وہ گھٹتا جائے گا، اس طریقے سے وہ جیسے جیسے اوپر چڑھتا جائے گا سایہ گھٹتے 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 گھٹتے، جب بالکل سورج ٹاپ پہ پہنچ جائے گا تو سایہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے سورج دوبارہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا، اوپر ٹاپ کے اوپر پہنچنے کے بعد جب نیچے آنا شروع ہوگا تو سایہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب بالکل سر کے اوپر پہنچ جائے تو اس کے بعد جب آگے ڈھلنا شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں زوال۔ یہ تو ہو گیا زوال شمس۔ تو جس وقت بتا رہے ہیں کہ زوال شمس شروع ہو، یعنی سورج بالکل اوپر آنے کے بعد جب نیچے جانا شروع ہوگا تو اسی کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وآخر وقت عند ابی حنیفہ تھا، اور اس کا آخری وقت کب ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع تو آپ نے پڑھ لیا کہ اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوگا، لیکن رہے گا کب تک وہ بتا رہے ہیں۔ اذا صار ظل کل شیء مثلیہ، جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، سوا فی الزوالی، زوال کے سائے کے علاوہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن مثال کے طور پہ آپ ایک چھڑی لیں، وہ زمین میں گاڑیں، 6 فٹ کی چھڑی تھی، آپ نے زمین پر گاڑ دی۔ اب جس وقت سورج بالکل اوپر آیا نا، تو آپ اس کا جو وہ سایہ ہے وہ پیمائش کریں اس کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ جب سورج بالکل اوپر ہوگا تو اس وقت اس کا جو سایہ وہ ہر چیز کا سایہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ بالفرض آپ نے پیمائش کی تو آپ کو پیمائش سے پتہ چلا کہ اس 6 فٹ کی جو چھڑی آپ نے گاڑی تھی، اس کا سایہ ہے 1 فٹ۔ یہ ہے اس کا فی زوال، یعنی زوال کے وقت جو سایہ ہے نا وہ اس کا 1 فٹ ہے۔ چھڑی کا اپنا سائز کتنا تھا؟ 6 فٹ تھا۔ اب جب جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوا تو اب اس کے جو سایہ ہے اس کی پیمائش کریں۔ جب اس کی سایہ 6 فٹ مزید بڑھ جائے، یعنی 1 فٹ اس کا پہلے تھا اور 6 فٹ مزید بڑھ جائے، 7 فٹ بڑھ جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا سایہ 1 مثل ہو چکا ہے، زوال کے سایہ کے علاوہ۔ جو اس کا اپنا اوریجنل سایہ تھا وہ 1 مثل ہو چکا ہے۔ اور جب اس سے ڈبل ہو جائے، یعنی جب 13 فٹ اس کا سایہ بڑھ جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا سایہ 2 مثل ہو چکا ہے۔ یہ ہے 2 مثل اول اور مثل ثانی، یعنی 2 مثل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت، اس کا آخری وقت اس وقت تک رہے گا جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے زوال کے سایہ کے علاوہ۔ جیسا کہ مثال میں 1 فٹ سایہ ہو گیا تھا اس کا چھڑی کا، اور چھڑی کا اپنا سائز تھا 6 فٹ، تو جب تک 13 فٹ رہے گا، 13 فٹ سے پہلے یہ ظہر کا وقت رہے گا۔ جیسے 13 فٹ ہو جائے گا تو چونکہ 2 مثل مکمل ہو چکا ہے، اب یہاں سے ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے گا تب تک ظہر کا وقت رہے گا۔ صاحبین کے قول کے مطابق کیا ہوگا کہ جب 7 فٹ ہو جائے گا تو پھر اسی چھڑی کا سایہ، کوئی بھی چیز آپ ناپ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز گاڑی ہے، اس کا سایہ ہے 10 فٹ، اور جس وقت سورج اوپر ٹاپ پر تھا زوال کے وقت اس کا سایہ تھا 2 فٹ، تو جب 12 فٹ ہوگا تو صاحبین کے قول کے مطابق ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جبکہ امام صاحب کے قول کے مطابق 12 نہیں 22 فٹ ہوگا تو پھر یہ ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ تو صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے گا تو پھر ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ یہاں تک ظہر کا بات مکمل ہو گیا، اب آگے اثر بتا رہے ہیں۔ وابل وقت العصر اذا خرج وقت الظہر علی القولین، اور جو عصر کا اول وقت ہے وہ کب شروع ہوگا؟ جب ظہر کا وقت ختم ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، دونوں قولوں کے مطابق۔ یعنی امام صاحب کے نزدیک جب 2 مثل ختم ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، جبکہ صاحبین کے نزدیک جب 1 مثل ختم ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، اب عصر کا وقت ختم کب ہوگا؟ دیکھیں ختم اس وقت ہوگا جس وقت سورج غروب ہوگا، اس وقت تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ عصر کو لیٹ کر کے پڑھنا، سورج کے غروب کے قریب کر کے پڑھنا، یہ مکروہ ہے، اس سے پھر نماز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اندازہ بتا دیتا ہوں کہ سورج کے غروب ہونے سے 17 منٹ پہلے اس سے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اس سے زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اگر آپ اس وقت میں پڑھیں گے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہو گیا عصر کا وقت۔ اب آگے بتا رہے ہیں مغرب کا وقت۔ اذا غربت الشمس، جس وقت سورج غروب ہو جائے گا تو اس وقت مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔
اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کا آخری وقت کتنا ہے، کس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب تک سورج غائب نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اب غائب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں ذرا، دیکھیں جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت وہی افق یعنی آسمان کے کناروں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک سرخی نظر آئے گی، آسمان کے کنارے سرخ نظر آئیں گے۔ یہ جو سرخی ہے یہ غروب کے وقت سے تقریباً آلموسٹ پونا گھنٹہ 40-45 منٹ تک یہ سرخی رہتی ہے۔ تو جب تک یہ سرخی باقی ہے تو یہ فرماتے ہیں صاحبین کہ سرخی کے باقی ہونے تک مغرب کا وقت، جب سرخی ختم ہوگی تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں جو سرخی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں شفق احمر۔ یہ جب شفق احمر یعنی سرخی ختم ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ایک سفیدی سی پھیلتی ہے، تھوڑی دیر تقریباً اس کے ختم ہونے کے بعد بھی 20-25 منٹ یہ سفیدی رہتی ہے۔ تو کل ملا کے جب تک شفق ابیض یعنی سفیدی ختم نہیں ہوتی امام صاحب کے نزدیک اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو یہ کل ملا کے تقریباً 1.25 گھنٹہ بن جاتا ہے مغرب سے۔ اس کو دیکھ لیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ مغرب کا جو اول وقت ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور آخر وقت کب ہے؟ جب تک سورج غائب نہ ہو جائے، اور یہ وہ سفیدی ہے، بیاض سفیدی ہے جس کو شفق ابیض میں نے کہا ہے۔ یرا فی الافق بعد الحمراتی، جو کہ آسمان کے کناروں میں سرخی کے بعد نظر آتی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ سرخی ہے، یعنی ان کے نزدیک شفق ابیض نہیں شفق احمر کے ختم تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور عشاء کا اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جس وقت شفق غائب ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ صاحبین کے نزدیک جس وقت شفق احمر ختم ہوگی اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت شفق ابیض ختم ہوگی اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ اور عشاء کا وقت رہے گا کب تک؟ فرما رہے معلوم یطلع الفجر الثانی، جس وقت فجر ثانی طلوع نہیں ہوتی، یعنی جب تک صبح صادق نہیں ہوگی اس وقت تک عشاء کا وقت باقی رہے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آپ اول وقت میں عشاء پڑھیں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ رات کے اگر 3 حصے کریں نا تو پہلے حصے میں آپ پڑھ لیں ثواب زیادہ ہے، دوسرے حصے میں پڑھیں ثواب کم ہے، اور تیسرے حصے تک اس کو لے کر جانا عشاء کی نماز کو بغیر کسی وجہ کے اور تاخیر کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس سے پھر ثواب نہیں ملتا نماز کا۔ یہ تو ہو گیا عشاء کی نماز کا وقت۔ آگے ویتر کی نماز کا وقت۔ ویتر کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد ہے، اور آخری وقت کب ہے؟ جب تک سورج طلوع نہ ہو، یہ ویتر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اب ویتر ہے آپ اس کو مؤخر کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عشاء کی فوراً بعد پڑھیں۔ اگر آپ رات کی تہجد میں اٹھنے کی ترتیب ہے تو آپ کوشش کریں جس وقت آپ رات تہجد میں اٹھیں تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آخری نماز جو ہے وہ ویتر پڑھیں، یہ سنت ہے۔ تو بہرحال یہ نمازوں کے اوقات ہیں، کون سی نماز کا وقت کس وقت شروع ہو رہا ہے کس وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، آپ گوگل کے اوپر سرچ کر لیں اسلامک پریئر ٹائمز۔ پاکستان کے اندر تو خاص طور پہ کراچی کی یونیورسٹی ہے، وہ نمازوں کی اوقات جو ہے وہ سارے ان کے آ رہے ہوتے ہیں گوگل کے اوپر، اور ہر شہر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ تو وہاں سے آپ دیکھیں نماز کا وقت آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کون سی نماز کا وقت ابھی باقی ہے، کون سی نماز کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ نقشہ جات بھی ملتے ہیں، جنتریاں بھی ملتی ہیں، تو کسی مستند ادارے کے اگر آپ کے پاس نقشہ ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نماز کے اوقات ہیں، تو ان کو انہی اوقات کے اندر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ ان اوقات کے علاوہ پڑھیں گے تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کا مستحب وقت یہ پڑھیں گے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَقْدِيمُهَا فِي الشِّتَاءِ وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَتَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى مَا قَبْلِ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوِتْرِ لِمَنْ يَعْلَفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوِتْرَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِالِانْتِبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور فجر کو روشن کر کے پڑھنا مستحب ہے، اور ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں، اور جلدی پڑھنا سردیوں میں، اور عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا جب تک سورج تبدیل نہ ہو جائے، اور مغرب کو جلدی پڑھنا اور عشاء کو مؤخر کرنا ثلث لیل سے پہلے پہلے۔ اور مستحب ہے وتر میں اس شخص کے لیے جو مانوس ہو رات کی نماز سے، یہ کہ وہ وتر کو مؤخر کرے رات کے آخر تک، اور اگر اس کو بھروسہ نہ ہو اٹھنے کا تو وہ وتر پڑھ لے گا سونے سے پہلے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں نمازوں کے اوقات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے تھے، اب یہاں سے نمازوں کا مستحب وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ 5 نمازوں میں کون سا وقت مستحب ہے۔ سب سے پہلے فجر بتا رہے ہیں کہ فجر میں اسفار مستحب ہے۔ اسفار کہتے ہیں کہ خوب روشن کر کے پڑھنا،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح صادق سے یہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک یہ فجر کا وقت رہتا ہے، تو اس سارے وقت کے اندر کس وقت میں آپ نے فجر پڑھنی ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جس وقت خوب روشنی ہو جائے اس وقت آپ نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے، اور اتنا وقت ہو کہ آپ آسانی اور تسلی سے 30-40 آیات کی تلاوت کر لیں، اور بالفرض اگر نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کو لوٹانا پڑتا ہے تو آپ دوبارہ نماز بھی لوٹا سکیں۔ جیسے کہ عام طور پر ہماری مساجد میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جو طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے عام طور پہ جماعت کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی ترتیب ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے، 12-13 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو 12-13 منٹ میں نماز تسلی سے پڑھی جاتی ہے، 30-35 آیات کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور اگر نماز دوبارہ دہرانی پڑے تو وضو کرنے کے بعد پھر بھی 15-20 منٹ باقی ہوتے ہیں تو نماز کو دوبارہ بھی دہرایا جا سکتا ہے، تو اس وقت روشنی بھی پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا حنفیہ کا مذہب ہے، جبکہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، غلس میں یعنی اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ آگے فرمایا کہ والابراد بالظہر فی الصیف، اور جو ظہر ہے اس کی نماز آپ گرمیوں کے اندر ٹھنڈی کر کے پڑھیں، یعنی جس وقت ظہر کا وقت شروع ہو اس وقت تو چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت قریب آنا شروع ہو جاتا ہے تو گرمی کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو گرمیوں میں ظہر کو تھوڑا مؤخر کر کے پڑھیں، جس وقت تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو اس وقت آپ ظہر پڑھیں۔ لیکن جو سردیاں ہیں، سردیوں میں آپ جلدی پڑھ لیں، سردیوں میں ویسے بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے جلد از جلد اس کو پڑھ کے فارغ انسان کو ہو جانا چاہیے، یہی مستحب ہے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا جب تک سورج متغیر اور تبدیل نہ ہو جائے۔ دیکھیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اور اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اپنے غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ اس کی جو چمک ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو اس کی تیز روشنی ہوتی ہے وہ بھی ہلکی ہلکی، وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب تک سورج کی رنگت تبدیل نہ ہو جائے اس وقت آپ عصر کو مؤخر کر کے پڑھیں، کیونکہ اس میں پھر پہلے یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے کہ اس میں بعض کا سنت غیر موقوتہ پہلے پڑھنی ہوتی ہیں یا نوافل پہلے پڑھنے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہ لیٹ کریں، بس اس حد تک آپ پڑھ لیں، یعنی جس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے اس سے آپ کم از بیش 1 گھنٹہ پہلے آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اور بہرحال آپ آگے بڑھا کر پڑھنا چاہیں تب بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن جو مکروہ وقت ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ غروب آفتاب سے 17 منٹ پہلے یہ اس کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے عصر کی نماز مکمل کر لینی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ مغرب کو جلدی کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، مغرب میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لیٹ کریں، جیسے غروب آفتاب ہو کوشش کریں کہ اسی وقت آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ وتاخیر العشاء الی ما قبل ثلث اللیل، عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا ثلث اللیل سے پہلے۔ اب یہ ثلث اللیل کے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، ثلث کہتے ہیں تہائی کو، یعنی کوئی بھی چیز بالفرض 9 ہے تو 9 کا ثلث ہے 3، اس کو اردو کے اندر تہائی کہتے ہیں، تو تہائی سے پہلے آپ عشاء پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ اب یہ شمار کیسے ہوگا رات؟ تو دیکھیں، یہ جو رات شمار ہوتی ہے یہ شمار ہوتی ہے غروب آفتاب سے، اور یہ باقی رہتی ہے صبح صادق تک، آپ یہ وقت شمار کریں۔ بالفرض اگر ہم تصور کر لیں کہ جو غروب آفتاب ہو رہا ہے وہ 8 بجے ہو رہا ہے شام کو، اور جو صبح صادق ہے وہ 5 بجے ہے، اب آپ ان گھنٹوں کو شمار کریں، 8 سے 12 تک یہ بن گئے 4 گھنٹے، اور 12 سے لے کے 5 تک یہ بن گئے ٹوٹل 9 گھنٹے۔ اب یہ جو 9 گھنٹے ہیں، ان 9 گھنٹوں کا ثلث کیا بنے گا؟ 3 گھنٹے۔ اب غروب آفتاب تھا 8 بجے نا، تو 8 بجے سے 3 گھنٹے آپ شمار کریں، یہ بنے گا 9، 10 اور 11 بجے، 11 بجے رات کو۔ تو عشاء کی نماز اگر جو سورج غروب ہو رہا ہے وہ 8 بجے ہو رہا ہے تو اب عشاء کی نماز 11 بجے سے پہلے پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ بہرحال اس کو اگر آپ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں نصف تک تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ لیٹ کر کے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا ثلث اللیل سے پہلے یہ مستحب ہے۔ اب آگے وتر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وتر میں مستحب کیا ہے۔ تو دیکھیں، وتر میں مستحب یہ ہے اس شخص کے لیے جو رات کی نماز سے مانوس ہو، یعنی جس کی ایک عادت ہے کہ وہ رات کو اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وتر کو رات کے آخر تک مؤخر کر کے پڑھے، رات کو اٹھے پھر تہجد پڑھے، تہجد پڑھنے کے بعد جو آخری نماز ہے وہ وتر کی نماز پڑھے۔ وَإِلَّمْ يَثِقْ بِالْإِنْتِبَاهِ، اور اگر اس کو بھروسہ نہیں ہے رات کو اٹھنے کا، کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی رات کو آنکھ نہیں کھلتی ہے، فجر میں آنکھ کھلتی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے وہ وتر پڑھ لے، وہ بھی عشاء کے فوراً بعد وتر نہ پڑھے
بلکہ اس کو تھوڑا سا موخر کرے، اور موخر کرنے کے بعد جس وقت وہ رات سونے لگے تو سونے سے پہلے وہ وطر پڑھ کے وہ پھر سوئے۔ یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ جو رات کی آخری نماز ہے وہ وطر کی نماز ہو۔ ایک بات۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور آپ نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مستحب اوقات آپ کے سامنے آگے ہیں۔ ایک چیز اور جس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو با جماعت نماز ہوتی ہے مردوں کی، اس میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ تکثیر صلاۃ ہو، کہ لوگ جماعت کے اندر زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ تو اگر ان اوقات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے میں اگر نماز کے اندر افراد کی زیادہ شرکت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ فجر کے بارے میں تھا نا کہ فجر میں خوب روشن کر کے فجر پڑھنی چاہیے، لیکن جب رمضان ہوتا ہے لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ فجر کو اگر اتنا زیادہ لیٹ کریں گے تو پھر لوگ تو سحری کھا کے سو جائیں گے، ان کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا۔ تو اسی لیے جو رمضان ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہی والی ترتیب ہوتی ہے کہ جیسے ہی نماز وقت داخل ہوتا ہے تو اسی وقت ہی فجر کی نماز ادا کر لی جاتی ہے تاکہ تکثیر صلاۃ ہو، لوگ کثرت کے ساتھ نماز میں شرکت کریں۔ تو بہرحال یہ نمازوں کے اوقات ہے، یہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو اذان والا باب ہے وہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کا اس سبق کے اندر ہم باب الاذان یعنی اذان سے متعلقہ جتنے احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ وَيَسْتَقْبَلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُوبٌ وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا فِي الْفَجْرِ عِندَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالی۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا اذان میں، اور تھوڑا جلدی پڑھے گا اقامت میں، اور استقبال قبلہ کرے گا دونوں میں، اور جب پہنچے گا صلاۃ اور فلاح تک تو اپنے چہرے کو پھیرے گا دائیں طرف اور بائیں جانب، اور اذان دے گا فوت شدہ نمازوں کے لیے بھی، اور اقامت بھی کہے گا، اور اگر اس کی کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو پہلی کے لیے اذان دے گا اور اقامت کہے گا، اور اس کو اختیار ہے دوسری کے بارے میں، اگر چاہے تو اذان دے دے اور اقامت کہے، اور اگر چاہے تو اکتفا کرے صرف اقامت پر۔ اور مناسب ہے یہ کہ وہ اذان دے اور اقامت کہے پاکی کی حالت میں، اگر اس نے اذان دی غیر وضو پر جائز ہے، اور مکروہ ہے کہ وہ اقامت کہے غیر وضو پر، یا وہ اذان دے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، اور اذان نہیں دے گا کسی نماز کی اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے مگر فجر میں، امام ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ یہاں پہ باب الاذان شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ نماز کے وقت کا بیان تھا، تو پہلے نماز کا وقت آتا ہے، نماز کا وقت آنے کے بعد پھر اذان دی جاتی ہے اور پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے وقت کے متعلقہ جتنے احکام تھے، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کب نماز کے وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور کون سا وقت ہے جس میں پڑھنا مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہے، وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو اب یہاں سے اذان کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اذان کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ ترسل کرے گا اذان میں۔ اب ترسل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ترسل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، اور اقامت میں حدر کرے گا، حدر کہتے ہیں تھوڑا جلدی سے ادا کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اذان کے کلمات ہیں اس میں جو اللہ اکبر ہے 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس میں وقف کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اللہ اکبر ہے وہ 2 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ اتنی دیر ٹھہریں گے کہ اگر کوئی شخص اس کا جواب دینا چاہے تو وہ تسلی کے ساتھ جواب دے لے۔ اور جو اللہ اکبر کے علاوہ کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، یا حی علی الصلاۃ، یا حی علی الفلاح، اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ ایک ایک کلمہ کہہ کر پھر اس پہ تھوڑا سا وقف کرے گا، ٹھہرے گا تاکہ سننے والا اس کا جواب دے سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں ترسل اذان کے اندر۔ اور اقامت کے اندر کرے گا حدر۔ اقامت میں یہ ہے کہ آپ جو اللہ اکبر ہے یہ 4 مرتبہ پڑھیں گے ایک ساتھ، 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اس میں آپ وقفہ لیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اور اس کے جو بعد والے کلمات ہیں وہ 2 کلمات آپ ایک ساتھ پڑھ کے پھر تھوڑا سا وقفہ لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پھر اگلا وقف ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ،
پھر اگلا وقف ہوگا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس کے بعد اگلا وقف ہوگا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، پھر اس کے بعد اگلا وقف ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخری وقف ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو شروع میں جو اللہ اکبر ہے وہ 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا بریک لینی ہے، اور جو آخر کے قریب اللہ اکبر آتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھ کے آپ نے تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے، اور جو آخر والا لا الہ الا اللہ ہے آپ اس کو الگ ادا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اقامت کے اندر حدر کی جائے گی۔ اگلا مسئلہ بیان کیا وَيَسْتَقْبَلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، کہ جو استقبال قبلہ ہے، قبلہ رخ کیا جائے گا دونوں میں۔ جب آپ اذان دیں گے تو تب بھی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب آپ اقامت کہیں گے تو تب بھی آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو بہما میں ہما ضمیر ہے، یہ ہما ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک اذان کی طرف اور دوسری اقامت کی طرف۔ آگے مسئلہ بیان کیا فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ، اور جب وہ پہنچے گا صلاۃ اور فلاح تک، تو حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، صلاۃ اور فلاح تک پہنچے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں اذان میں کلمات ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اس کو کہا گیا صلاۃ تک پہنچنا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد والا اگلا کلمہ ہوتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ ہے فلاح۔ تو جب الصلاۃ اور الفلاح تک پہنچے گا تو پھر اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرے گا، یعنی جب آپ نے پڑھنا ہے نا حی علی الصلاۃ تو ساتھ آپ نے اپنے چہرے کو اس طریقے سے دائیں طرف پھیر دینا ہے، لیکن اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جو آپ کا سینہ ہے یا اسی طریقے سے جو آپ کے قدم ہیں وہ قبلہ کی طرف ہی ہوں، وہ ساتھ نہ پھریں۔ اور اسی طرح جب آپ حی علی الفلاح پڑھیں گے تو پھر آپ اپنے جو چہرہ ہے اس کو آپ بائیں طرف یعنی شمال کی طرف پھیر لیں گے، اور یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ کے پاؤں اور آپ کا سینہ یہ قبلہ کی طرف رہے، آپ نے اس طریقے سے نہیں مڑنا، بلکہ آپ نے صرف اپنا چہرہ پھیرنا ہے اس طریقے سے، جو سینہ ہے وہ ایسے قبلے کی طرف ہی رہے گا۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ فوت شدہ نمازوں کے لیے بھی اذان دے گا اور اقامت کہے گا۔ ایک آدمی کی کئی نمازیں فوت ہو چکی ہیں تو پھر اس کے لیے بھی وہ اذان دے اور اقامت کہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر نمازیں جو فوت شدہ ہوئی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر کیا کرے گا؟ تو فرما رہے ہیں کہ جو پہلی نماز ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو پہلی نماز کے لیے تو اذان اور اقامت کہے، وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ، اور اس کو اختیار دیا جائے گا فی ثانیہ دوسری نمازوں کے بارے میں، مطلب ایک ساتھ 4 نمازیں وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، قضا کرنا چاہ رہا ہے، تو پہلی کے لیے تو اذان اور اقامت کہے۔ اب اس کے بعد والی جو 3 نمازیں ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہیں تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے تو ان کے لیے بھی اذان کہے اور اقامت کہہ کے نماز پڑھے، یا پھر ان کے لیے نئے سرے سے اذان نہ کہے بلکہ صرف اقامت کہہ کے نماز پڑھ لے، یہ بھی درست ہے۔ یہ فرمانے انشاء نہ واقام، اگر وہ چاہے تو اذان اور اقامت کہے، وہ انشاء اقتصر علی الاقامتی، اور اگر وہ چاہے تو اختصار اور اکتفا کرے گا صرف اقامت پر۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اذان اور اقامت اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ادا کیے جائیں، یعنی حد سے اکبر سے بھی انسان پاک ہو، اس کے اوپر غسل کی حالت فرض نہ ہوئی ہو، اور اسی طریقے سے حد سے اصغر سے بھی وہ پاک ہو، بے وضو نہ ہو، پاک ہو کر پھر یہ اذان اور اقامت کہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہے پاکی پر۔ اگر اس نے اذان کہہ دی غیر وضو پر جائز ہے، جائز تو ہے لیکن یہ مستحب نہیں ہے کہ آدمی اذان کہے اور بے وضو ہونے کی حالت میں اذان کہنا، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ تو اس لیے جب آپ اذان دیں تو کوشش یہ کریں کہ اذان دینے سے پہلے آپ وضو کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اذان دیں۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُوبٌ۔ اگلا مسئلہ، اقامت کا کہنا غیر وضو پر یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی جب اقامت کہنے لگے اس وقت اس کا وضو ہی نہیں ہے، تو یہ والی جو بات ہے یہ مکروہ ہے، یا اس حال میں وہ اذان دے رہا ہے کہ وہ جنبی ہے تو تب بھی یہ مکروہ عمل ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر جنبی ہونے کی حالت میں آپ نے اذان دے دی ہے تو پھر اس اذان کو لوٹا لینا چاہیے، لازم اور ضروری نہیں ہے لیکن لوٹا لینا یہ بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، کسی نماز کے لیے اذان اس کے وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے، تو آپ نے جب اذان دینی ہے ظہر کی تو 12:30 بجے کے بعد ہی دینی ہے، اس سے پہلے 12:15 یا 12 بجے نہیں آپ دے سکتے۔ یا اسی طریقے سے عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4 بجے، تو آپ 3:45 بجے اذان نہیں دے سکتے۔ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، آپ غروب آفتاب سے پہلے اذان نہیں دے سکتے۔ یہ فرمایا کہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے، مگر فجر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہاں، فجر کے اندر اختلاف ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی اذان دی جا سکتی ہے،
جبکہ طرفین یعنی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے نزدیک فجر کے اندر بھی وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے، جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اذان نہیں دے سکتے۔ تو یہ فرمایا کہ اذان نہیں دی جائے گی کسی نماز کے لیے اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے، مگر فجر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کے نزدیک آپ وقت داخل ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں، جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی حکم باقی نمازوں کی طرح ہے، اس میں بھی آپ وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں دے سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب شروط صلاۃ یعنی نماز کی جو شرطیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناہ ویستر عورتہ والعورۃ من الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبۃ والرکبۃ عورۃ دون السرۃ وبدن المرأة الحرۃ کلہ عورۃ الا وجہها وکفیها وما کان عورۃ من الرجل فهو عورۃ من الامۃ وبطنها وظہرها عورۃ وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورۃ ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزأه والأول أفضل وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها۔ عبارت ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ واجب ہے نماز پڑھنے والے پر یہ کہ وہ طہارت کو مقدم کرے، حدث سے بھی اور نجاست سے بھی، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور اپنے سطر کو چھپائے، اور سطر مرد کا ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے، اور گھٹنا سطر ہے نہ کہ ناف، اور آزاد عورت کا بدن تمام کا تمام سطر ہے مگر اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں، اور جو مرد کا سطر ہے وہی لونڈی کا بھی سطر ہے، اور اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ یہ بھی سطر ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کے بدن میں سے وہ سطر نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو نہ پائے ایسی چیز جس سے وہ نجاست کو دور کر لے تو وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھے گا اور اعادہ نہیں کرے گا۔ اور وہ شخص جس کے پاس کپڑے نہ ہو وہ نماز پڑھے گا ننگے ہو کر بیٹھ کر، اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے کا، اور اگر اس نے نماز پڑھ لی کھڑے ہو کر تو بھی جائز ہے، لیکن پہلا افضل ہے۔ اور نیت کرے گا نماز کی، اس نماز کی جس میں وہ داخل ہو رہا ہے، ایسی نیت کے ساتھ کہ فاصلہ نہیں کرے گا اس نیت اور تحریمہ کے درمیان کسی عمل کا، اور استقبال قبلہ کرے گا مگر یہ کہ وہ خوفزدہ ہو تو پھر نماز پڑھ لے گا جس جہت کی طرف وہ قادر ہو، اور اگر اس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جس سے وہ سوال کر لے قبلہ کے بارے میں تو وہ اجتہاد کرے گا اور نماز پڑھے گا، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کی ہے نماز پڑھنے کے بعد تو پھر اس کے اوپر اعادہ کرنا نہیں ہے، اور اگر اس کو پتہ چلے نماز میں ہی تو قبلہ کی طرف یہ رخ پھیر لے گا اور اسی پر اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں باب الاذان بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اب اذان کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے نماز کا۔ تو نماز جب آدمی شروع کرتا ہے تو اس میں کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ شرائطیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے حضرت شرائط کو ذکر کر رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کی شرط وہ چیز ہوتی ہے جو اس شے پر مقدم ہوتی ہے، جیسے نماز ہے نا، نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے، تو وضو پہلے ہوگا، نماز بعد میں ادا کی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے، تو قبلہ کی طرف رخ پہلے کرے گا، نماز بعد میں پڑھے گا، تو جو شرط شے ہوتی ہے وہ شے سے مقدم ہوتی ہے۔ تو چونکہ فرائض یہ بعد میں آئیں گے، پہلے شروط آئیں گی، تو اس لیے یہاں پر آج کے سبق کے اندر ہم جو نماز کی شرائطیں ہم وہ شرائطیں پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں، اور 6 شرطوں میں سے یہاں پر ذکر کی گئی ہیں 5 شرطیں۔ جو ایک شرط ہے نماز کے لیے اس کا وقت ہونا، وہ پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے، کون سے نماز کے لیے کون سا وقت ہے، تو نماز کو اپنی وقت میں پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے، وقت کے علاوہ پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، وہ ایک شرط گزر گئی۔ اب یہاں سے اب باقی جو 5 شرطیں ہیں ایک ایک کر کے ان کو بیان کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں شرط نمبر 2 اور 3 فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ وہ طہارت کو مقدم کرے، حدث سے بھی اور نجاست سے بھی، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جو نمازی ہے اس کے لیے پاکی ضروری ہے، حدث اکبر سے بھی پاک ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے، یا اسی طریقے سے بے وضو ہونے کی حالت اس سے بھی پاک ہو، بے وضو ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اسی طریقے سے نجاست سے پاکی بھی ضروری ہے۔ نجاست کی بھی مکمل تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ، یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو ظاہری طور پر نجاست وہ بھی نہیں ہونی چاہیے
کہ پیشاب پخانہ لگا ہے، خون لگا ہے، ایسا نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو باطنی نجاست ہے، ناپاکی کی حالت، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں جو یہاں پر بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ نمازی پر واجب ہے کہ وہ طہارت کو مقدم کرے احداث سے اور نجاست سے علی ما قدمناہ، جیسا کہ ہم پہلے تفصیل سے گزر کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ تو 2 شرطیں یہ ہوگی۔ اب باقی جو 3 شرطیں ایک ایک کر کے ان کو بتائیں گے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے سطر کو چھپائے۔ اگر انسان کا سطر چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب سطر بتا رہے ہیں کہ سطر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ جو مرد کا سطر ہے، والعورۃ من الرجل، آدمی کا سطر یہ ما تحت السرۃ الی الرکبہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، اور جس کو پنجابی میں ہم تنی کہتے ہیں۔ یہ ناف سے لے کے رکبہ، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، گھٹنے تک کا یہ مرد کا یہ سطر ہے۔ تو یہ والا حصہ اگر انسان کا کھلا ہوا ہے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے نماز میں اس کو چھپانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اور جو سطر ہے مرد کا وہ سرہ سے لے کے رکبہ تک ہے۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، تو آیا ناف اور گھٹنا یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ آگے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ والرکبۃ عورۃ دون السرہ، کہ جو رکبہ یعنی انسان کا گھٹنا ہے یہ سطر ہے، یعنی اس کے نیچے تک چھپا ہونا چاہیے، اور جو سرہ ناف ہے یہ سطر نہیں ہے۔ تو اصل میں اس میں حنفیہ کا اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے۔ جو دیگر ائمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رکبہ یعنی گھٹنا ہے وہ سطر نہیں ہے، ناف سطر ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ناف یہ سطر نہیں ہے، اگر ناف کھلا بھی ہوا ہے تب بھی مرد کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو گھٹنا ہے اس کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ، جو یہ تو ہو گیا مرد کی بات۔ اب آگے آزاد عورت کا آپ بتا رہے ہیں سطر۔ آزاد عورت کا جو مرد ہے وہ تمام کا تمام سطر ہے، اس کے لیے سارے ہی بدن کو چھپانا ضروری ہے۔ وہ اپنے بال نہیں کھول سکتی، اپنے بازو، اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی، اور اسی طریقے سے اپنا سینہ نہیں کھول سکتی، اپنی کمر نہیں کھول سکتی، اپنا پیٹ نہیں کھول سکتی، اور نیچے والا حصہ تو بطریقہ اولیٰ نہیں کھول سکتی۔ البتہ تھوڑا سا استثناء ہے۔ وہ استثناء کس چیز کا ہے؟ نمبر 1 وجہہا وکفیہا، جو اس کا چہرہ ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ رہی ہے اس کا چہرہ اس طریقے سے کھلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں اس چیز کا خیال لے کہ اس کے بال یہ کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بال ہی سطر میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے وکفیہا، اور اس کی جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ بھی سطر میں داخل نہیں ہیں۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے جو حنفیہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس کے آزاد عورت کے دونوں پاؤں ہیں، قدم ہیں اس کے، یہ بھی سطر کے اندر داخل نہیں ہیں۔ تو اگر اس کے پاؤں کھلے ہوئے ہیں تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ وما کان عورۃ من الرجل فہو عورۃ من الامۃ، اگلا مسئلہ آزاد مرد کا بیان ہو گیا، آزاد عورت کا بیان ہو گیا۔ اب آگے بتا رہے ہیں لونڈی کا سطر کیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو مرد کا سطر ہے وہی لونڈی کا سطر ہے۔ مرد کا سطر بتا دیا تھا نا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ مرد کے لیے سطر ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے نماز میں۔ تو جو لونڈی یعنی غلام عورت ہے اس کا سطر بھی یہی ہے، اس کے لیے نماز میں اپنے ناف سے لے کے اپنے گھٹنے تک اس کو چھپانا ضروری ہے۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے، جو لونڈی کا سطر ہے اس کا تھوڑا سا اضافہ مزید کیا گیا ہے۔ وہ اضافہ مزید کس چیز کا کیا گیا؟ ایک ہے اس کا پیٹ، اور دوسرا اس کی پیٹھ، کمر، یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے چھپانا، لونڈی کے لیے۔ مرد کے لیے چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے ناف سے اوپر تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، یا اس کی کمر پیچھے سے کھلی ہوئی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن لونڈی کے لیے یہ بھی چھپانا ضروری ہے کیونکہ وہ محل شہوت ہے، تو اس لیے اس کے لیے اس کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مرد کا سطر ہے وہی سطر ہے لونڈی کا، لیکن ایک فرق اور ہے کہ وہ بطنھا وظہرھا، کہ جو لونڈی ہے اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ یہ بھی سطر ہے۔ وما سوا ذلک من بدنھا لیس بعورۃ، اس کے علاوہ اس کے بدن کا کوئی حصہ یہ سطر نہیں ہے۔ اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی جیسے مرد کی ہو جاتی ہے، اگر اس کی بازو کلائیاں کھلی ہوئی ہیں نماز ہو جائیں گی، اگر اس کے کندھے کھلے ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ اس کے سوا جو ہے اس کے لونڈی کے بدن میں سے لیس بعورۃ، وہ سطر نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ، اپنے سطر کو چھپانا۔ آگے فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ پاک نہیں، وہ ناپاک ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے وہ ناپاکی کو دور کر لے، پانی نہیں ہے اس کے پاس، یا اور کوئی ایسی لیکوڈ چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے کپڑوں وغیرہ کو دھو لے، تو فرمایا کہ اسی کپڑے کے اندر ہی نماز پڑھ لے گا۔ دیکھیں ذرا، وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر کوئی شخص نہیں پاتا ماں ایسی چیز، یزیل زائل کر لے بھی اس چیز کے ساتھ، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، النجاسہ، نجاست کو زائل کر لے، صلی معہا، تو وہ نماز پڑھ لے گا اسی نجاست کے ساتھ ہی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ولم یعید، اور اعادہ نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا کپڑا ہے اس کا 25%
یا اس سے زیادہ پاک ہے اور 70% بالفرض ناپاک ہے یا 60% اس کا ناپاک ہے، 70% اور 60% وغیرہ ذالکہ، تو اگر 25 یا اس سے زیادہ فیصد اس کا کپڑا پاک ہے تو اس کے لیے اسی کپڑے میں پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اگر 25% سے کم اس کا پاک ہے تو شیخین فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے، چاہے وہ ننگا نماز پڑھ لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھے۔ آگے دیکھیں وَمَن لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّىٰ عُرْيَانًا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ فرمایا کہ وہ نماز پڑھے گا عریاناً، ننگے ہونے کی حالت میں۔ اب کپڑے نہیں ہیں تو پھر کیا مسئلہ، ننگے ہو کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ البتہ ننگے ہو کے جو نماز پڑھے گا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا، باقاعدہ رکوع سجدہ نہیں کرے گا، اور جو سجدے کے اندر باقاعدہ نہیں جائے گا، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اشارہ کر دے گا۔ فَإِنْ صَلَّىٰ قَائِمًا أَجْزَأَهُ، اور اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی اور جیسے مکمل ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو تب بھی یہ جائز ہے۔ یہ فرمایا اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تب بھی یہ جائز ہے، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ، لیکن پہلا یہ افضل ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آدمی کے لیے اپنے سطر کو چھپانا یہ بھی ضروری ہے نماز میں، اور اسی طریقے سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا سطر کچھ نہ کچھ چھپ جائے گا، لیکن جو رکوع سجدہ کرنا تھا وہ اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ اور اگر یہ شخص باقاعدہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو رکوع اور سجدے والا فرض تو ادا ہو جائے گا مکمل طور پر، لیکن جو سطر کو چھپانے والا فرض تھا اس میں کمی آ جائے گی۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ دونوں چیزوں میں اس کو اختیار ہے، چاہے وہ بیٹھ کے اپنے سطر کو چھپا کر وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع سجدہ مکمل کر لے اور سطر جو چھپانے والا تھا وہ نہ چھپا سکے اس کو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو زیادہ تاکید ہے نا جس فرض کی وہ یہ ہے اپنے سطر کو چھپانا، تو جب وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا تو اس کا سطر چھپ جائے گا، اگرچہ رکوع سجدہ وہ تھوڑا ناقص ادا ہوگا اشارہ کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کی تاکید سطر کی تاکید زیادہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ پہلا یعنی سطر کو چھپا کر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ یہ کھڑے ہو کر باقاعدہ رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھے۔ 3 ہوگی۔ نمبر 4 چوتھی شرط بتائیے کہ نماز کے لیے نیت کرنا، التی يدخل فيها، جس نماز کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے۔ جب نمازی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے پہلے نیت کرے گا۔ اب نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اب کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، عشاء پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں۔ یہ فرمایا کہ نیت کرے گا نماز کی جس نماز میں يدخل فيها یہ داخل ہو رہا ہے، یعنی جو نماز یہ شروع کر رہا ہے، بنیت ایسی نیت کرے گا کہ اس نیت اور تحریمہ کے درمیان کسی عمل کا فاصلہ نہیں کرے گا۔ مثلا دیکھیں یہ ہے کہ جب اس نے نیت کر لی نماز کی تو اب نماز شروع کرے، اب کوئی اور کام نہیں کرے گا، مثال کے طور پہ کوئی کھانے پینے لگ گیا ہے یا فون پر کسی سے بات کرنے لگ گیا ہے، کوئی ایسا کام جو نماز کے منافی ہو وہ والا کام نہیں کرے گا، تو نیت کے ساتھ ہی پھر اس نے نماز ہی شروع کرنی ہے۔ اگر بالفرض کو درمیان میں فاصلہ آ گیا، نیت کی تھی میں نماز پڑھنے لگا ہوں، کال آ گئی کسی کی، کال سننے لگ گیا، اب کال سننے کے بعد جب کال ختم کرنی ہے تو دوبارہ نیت کرے، اب وہ پہلے نیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ فرمایا کہ ایسی نیت کہ فاصلہ نہیں کرے گا، اس نیت یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اس نیت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس نیت کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ اور فرق نہیں کرے گا، بے عمل کسی عمل کا۔ 4 نمبر 5 پانچویں شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا، کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، مگر بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس میں تخفیف کی گئی، یعنی اس کو اجازت ہے کہ قبلہ رخ نہ کرے، مگر یہ کہ اس کو خوف ہو، فیصلی الیہ جہۃ قدرہ، اگر اس کو کسی چیز کا خوف ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ استقبال قبلہ نہ کرے۔ مثال کے طور پہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو ایک یہ خوف ہو کہ ایک نکر میں کوئی سانپ چھپا ہوا ہے، اب وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو پیچھے سے سانپ نہ ڈس لے، تو وہ پھر ایسے سانپ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب وہ جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو اگر وہاں سے سانپ حملہ کرے گا تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، یا اس کو کسی اور چیز کا خوف ہے، مثال کے طور پہ اس کا کوئی دشمن ہے کسی اور طرف وہ پیچھے چھپا ہوا ہے، تو اب وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے کہ اگر دشمن اس کے اوپر حملہ کرے تو اس سے بچاؤ کر سکے۔ یہ فرمایا کہ الا یکون خائفا، اگر اس کو کسی چیز کا خوف ہے، فیصلی الیہ جہۃ قدرہ، تو پھر جس رخ کی طرف اس کو نماز پڑھنے پر قدرت ہو وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ استقبال قبلہ کرے۔ اگلا مسئلہ فإن اشتبہت علیہ القبلہ ولیس بحضرتہ من یصلہ عنہا اجتہد وصلی، ایک آدمی پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، مطلب اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں ہے جس سے وہ سوال کر سکے، تو پھر وہ اجتہاد کرے گا، اپنی رائے معلوم کرے گا کہ سورج اس طرف سے طلوع ہوتا ہے، قبلہ اس طرف تھا، میں ادھر کو سفر کر رہا ہوں تو یہ میرے حساب سے یہاں پر قبلہ ہونا چاہیے، اپنی کیلکولیشن لگائے گا،
وہ الگ بات ہے کہ اس کی کیلکولیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اس کے اوپر یہ کیلکولیشن کرنا اور جو پھر اس کے دماغ کے اندر اپنے حساب سے ہے پھر اس طرح رخ کر کے نماز پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر قبلہ اس پر مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چلے قبلہ کس طرف ہے، ولیس بحضرتی، اور اس کی موجودگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے یسألہ عنہا جس سے وہ پوچھے اس کے بارے میں، کس کے بارے میں، اس قبلہ کے بارے میں، اجتہاد، تو وہ اپنا اجتہاد اپنی کیلکولیشن کرے گا، وصلی اور نماز پڑھ لے گا۔ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، اب اس نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اوہو قبلہ تو اس طرف نہیں تھا، دوسری طرف تھا، یہ کسی اور آدمی نے آ کے اس کو بتا دیا کہ آپ نے غلط طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اب نماز درست ہو چکی ہے، اب نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے اس نے غلطی کی ہے نماز پڑھنے کے بعد، فلا اعادت علیہ، تو پھر نماز کو دوبارہ لوٹانا نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ، اس کو نماز کے دوران ہی معلوم ہو گیا، مثال کے طور پہ اس نے اپنی کیلکولیشن کی اور نماز پڑھنے لگا، تو اس نے 1 رکعت پڑھی تھی یا 2 رکعتیں پڑھی تھی، اس کو پھر اندازہ ہوا کہ اوہو یہ میری کیلکولیشن تو ٹھیک نہیں ہے، اس طرف قبلہ کا رخ بنتا ہے، تو نماز کے اندر ہی وہ پھر جائے گا، پھر جس طرف اس کا کیلکولیشن ہو جائے، یا وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران ہی کسی شخص نے آ کے اس کو اطلاع دے دی کہ بھئی آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ درست نہیں ہے، آپ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو نماز کے اندر ہی پھر وہ اپنا رخ تبدیل کر لے گا۔ یہ فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے قبلے کی تبدیلی کا اور وہ نماز کے اندر ہے، استدار الی القبلہ، تو وہ قبلے کی طرف رخ کو پھیر لے گا، وبنا علیہا، اور اسی کے اوپر اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ مطلب جو اس نے 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو پہلے پڑھ لی وہ درست ہو گئی ہیں، اب باقی کو یہ اس طریقے سے کر لے۔ سفر میں تھوڑا مسئلہ بنتا ہے، تو سفر میں اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ، بلکہ آج تو بہت آسان ہے کہ اسمارٹ فون تقریباً ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں گوگل کی ایک قبلہ ڈائریکشن ہوتی ہے قبلہ فائنڈر کے نام سے، تو آپ وہ اس کو قبلہ فائنڈر کو آپ اوپن کریں تو اس میں پھر وہ آپ کا جو قبلے کا ایگزیکٹ رخ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے، تو اب وہ اپنے جو سامنے آپ نے نماز کے لیے جو کپڑا وغیرہ بچھانا ہے، آپ اس میں لوکیشن آن کر کے اس قبلہ رخ کر کے آپ اس کو اپنے موبائل کے سامنے رکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرف قبلہ ہے، تو پھر آپ اس میں نماز پڑھیں۔ ٹرین میں عام طور پہ بعض اوقات مسئلہ ہی بنتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرین بعض اوقات گھوم بھی جاتی ہے، تو جب ایسے آپ موبائل چلا کے اس کا قبلہ رخ آن کر کے اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے، تو اگر ٹرین اپنا رخ تبدیل کرے گی تو جو آپ کے موبائل کے اندر ڈائریکشن ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی، تو آپ نماز کے اندر ہی پھر جیسے جیسے اگر اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو آپ نے نماز کے اندر بھی اپنا رخ قبلہ کی طرف کرتے جائیں، تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ نماز کی جو شرطیں تھیں یہاں پر مکمل ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد جو آگے ہے نماز کے اندر باقاعدہ طور پہ شروع ہونا وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز کی شرطیں پڑھ لی تھیں، آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے فرائض پڑھیں گے اور نماز کا عملی طریقہ یہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرائض الصلاۃ ستۃ، التحریمۃ والقیام والقراءۃ والرکوع والسجود والقعدۃ الاخیرۃ مقدار التشہد، وما زاد علی ذلک فهو سنۃ، واذا دخل الرجل فی صلاته کبر ورفع یدیہ مع التکبیر حتی یحاذی بابہامہ شحمۃ اذنیہ، فإن قال بدلا من التکبیر اللہ اجل او اعظم او الرحمن اکبر اجزأہ عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہ اللہ تعالی، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لا يجوز الا ان يقول اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ نماز کے فرائض 6 ہیں، تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ اخیرہ، تشہد کی مقدار، اور جو اس سے زیادہ ہو تو وہ سنت ہے۔ اور جب آدمی داخل ہوگا نماز میں تو تکبیر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تکبیر کے ساتھ یہاں تک کہ برابر کر دے گا اپنے انگوٹھے کو کانوں کی لو کے، اور اگر اس نے تکبیر کے بدلے میں یہ کہا اللہ اجل یا اللہ اعظم یا پھر الرحمن اکبر تو جائز ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائز نہیں ہے مگر وہ یہ کہے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر یا اللہ کبیر۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں نماز کی شرطوں کے بعد یہاں سے نماز کے فرائض شروع ہو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نماز کے 6 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جو شروع کی تکبیر ہوتی ہے جس سے انسان نماز کے اندر شروع ہوتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریمہ یہ حرام سے ہے، جب آپ بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کھانا کھانا، باتیں کرنا اور اس طریقے کے جو کام ہیں، چلنا پھرنا، قبلے سے منہ موڑنا، یہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال ہوتے تھے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قیام،
جو شخص قیام پر قادر ہو اس کے لیے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور تیسری نمبر پر ہے قرات، یعنی تلاوت کرنا۔ جب آدمی قیام میں تلاوت کرے گا تو اس تلاوت کو قرات کہا جاتا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ باقی وہ آگے اس کی تفصیل ہے کہ کتنی قرات یہ فرض ہے، کتنی قرات یہ سنت ہے، لیکن مطلق قرات کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 4 رکوع، یہ بھی فرض ہے، یعنی انسان جو رکوع کے اندر جاتا ہے، جھکتا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے سجدے کرنا یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اور قعدہ اخیرہ، جو آخری تشہد میں انسان بیٹھتا ہے، تشہد کی مقدار ایک تو آگے ہے نا جس میں درود شریف بھی ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، وہ سارا بیٹھنا فرض نہیں ہے، صرف تشہد کی مقدار بیٹھنا، عبدہ و رسولہ اتنی مقدار تک بیٹھنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ 6 فرض حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ وما زاد علی ذالک فہو سنت، آگے فرمایا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نماز میں وہ سنت ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز سنت نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو نماز کے اندر واجبات ہیں، لیکن چونکہ واجبات کا ثبوت بھی سنت سے ہی ہے، اسی لیے فرما دیا کہ اس کے علاوہ فرض کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری سنت ہیں۔ یہاں تک تو نماز کے فرائض ذکر ہو گئے، اب آگے نماز کا عملی طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب آدمی نماز میں شروع ہوگا کبرا، تکبیر کہے گا، ورفع یدیہ، اور تکبیر کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اللہ اکبر، تکبیر کہتا جائے گا، ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا جائے گا، حتی یحاذ، یہاں تک کہ مقابل میں لے آئے گا ابہامہ، یہ جو ابہامہ ہے یہ اصل میں تھا ابہام، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، ابہام کی تسنیہ ہوتی ہے ابہامان، اور اس کی حالت نسبی ہوتی ہے ابہامین، تو یہ ابہامین تھا۔ جب ہم نے اس کی اضافت کی ہا ضمیر کی طرف تو اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے تسنیہ کا، تو یہ فرمایا ابہامہ، اپنے دونوں انگوٹھوں کو برابر کرے گا، شحمہ، شحمہ کہتے ہیں کان کی لو کو، اذنی، یہ اذن کہتے ہیں کان کو، اس کی جمع آتی ہے اذنان، اور اس کی حالت نسبی آتی ہے اذنین، اور جب ہم نے اس کی اضافت کی ہو ضمیر کی طرف تو نون گر گیا تو پیچھے بچا اذنیہ ہی۔ اس کو تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں یہ کس طریقے سے کرے گا۔ دیکھیں جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو یہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہوں، اور یہ جو آپ کا انگوٹھے کا پورا ہے، سرا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، پہلی بات یہ آپ واضح کر لیں۔ اس کو آپ نے کان کی لو تک اٹھانا ہے، کان کی لو کے ساتھ ملانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں اس کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ تو میں تو ابھی دیکھ نہیں رہا خود، تو اس لیے شاید تھوڑا سا فرق ہو گیا ہو، لیکن آپ یہ غور کریں کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور یہ کان کی لو کے برابر آ جائے، یہ حنفیہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تکبیر بھی کہے گا اور ساتھ ساتھ اپنی دونوں انگوٹھوں کو اپنے کان کی لو کے برابر کہے گا، برابر کرے گا۔ فَإِنْ قَالَ بَدَلًا مِنَ التَّكْبِيرِ، اگلا مسئلہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک طرف ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں۔ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایسا لفظ جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم، عظمت شان پر دلالت کرے اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے، نماز کا افتتاح اس سے کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ 4 لفظ ہی ہیں، ان 4 لفظ کے ذریعے سے ہی صرف نماز کا افتتاح کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ نماز کا افتتاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ ہے، اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریم اللہ اکبر کے بدلے میں یہ کہہ دیا اللہ اجل، اللہ جلیل القدر ہے، یا اللہ اعظم، اللہ عظیم الشان ہے، یا یہ کہہ دیا الرحمن اکبر، رحمان اکبر ہے، یہ والے لفظ کہہ دیا اجزاءہ، تو کافی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وہ فرماتے ہیں کہ الفاظ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر ہی دلالت کرتے ہیں تو لہذا اس سے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائے گی اور نماز کا افتتاح کیا جا سکتا ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، الا ان یقول، مگر صرف وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کہہ دے، یا اللہ الاکبر کہہ دے، یعنی اکبر کے اوپر بھی الف لام داخل کر دے، یا وہ کہہ دے اللہ الکبیر، کبیر پر الف لام داخل کر دے، یا الف لام کے بغیر کہہ دے اللہ کبیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 لفظ ہے، ان 4 لفظ کے ساتھ ہی نماز کا افتتاح کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ نماز کا افتتاح نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، تو دلیل کی طرف چونکہ ہمارا شروع سے یہ اصول رہا ہے کہ ہم نے صرف کتاب کی عبارت حل کرنی ہے،
دلیل کی طرف ہم نے نہیں جانا، اس لیے میں یہاں پر مسئلے پر بھی دلائل نہیں دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قیام اور رکوع کا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُسِرُّ بِهِمَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا أَوْ 3 آيَاتٍ مِّنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ وَيُخْفِيهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ 3 وَذَلِكَ أَدْنَاهُ۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور رکھے گا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور رکھے گا ان دونوں کو ناف کے نیچے، پھر یہ دعا پڑھے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے، اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آہستہ آواز سے پڑھے گا ان دونوں کو، پھر پڑھے گا فاتحۃ الکتاب اور ایک سورت اس کے ساتھ یا 3 آیات جس سورت سے وہ چاہے گا، اور جب امام کہے ولا الضالین تو کہے گا آمین، اور مقتدی بھی کہے گا اور اس کو آہستہ پڑھے گا، پھر تکبیر کرے گا اور رکوع کرے گا اور رکھے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر اور اپنی انگلیوں کو کھول دے گا اور اپنی پیٹھ کو پھیلائے گا اور اپنے سر کو اٹھائے گا بھی نہیں اور جھکائے گا بھی نہیں، اور رکوع میں کہے گا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور یہ کم سے کم مقدار ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے حضرت نے بتایا ہے کہ جو جب یہ قیام کے اندر کھڑا ہوگا تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے گا۔ اس کے رکھنے کا طریقہ کیا، میں آپ کو طریقہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی ذرا آسان ہو جائے۔ دیکھیں، یہ جو آپ کا دائیں ہاتھ ہے، اس کی یہ جو ہتھیلی ہے، اس کو آپ نے اپنا یہ جو آپ کا بائیں ہاتھ کا یہ جو جوڑ ہے، جہاں سے آگے بازو شروع ہوتا ہے اور آگے ہاتھ ہے، اس کے جوڑ پر آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے، یا آپ اس طریقے سے رکھیں گے اس کو، اور پھر یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے اور یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کو ہلکا بنا کر آپ نے اس طریقے سے اپنی کلائی کو پکڑ لینا ہے، یا آپ اپنی کلائی کو پکڑ لیں، اور جو 3 انگلیاں ہیں اس کو آپ اس طریقے سے اپنی کلائی پر رکھ دیں۔ یہ طریقہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 تو یہ فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے گا، وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، اور ان دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گا۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ناف سے اوپر، اور ایک ہے ناف کے اوپر، اور ایک ہے ناف سے نیچے۔ تو ناف سے اوپر بھی نہیں آپ نے باندھنے کہ آپ کے ہاتھ اوپر ہوں اور آپ کی ناف نیچے ہو، ایسا بھی نہیں کرنا، اور ناف کے بالکل اوپر آپ نے اپنے ہاتھ بھی نہیں باندھنے کہ جو آپ کی ناف ہے وہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، ایسا بھی نہیں کرنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی ناف اوپر ہو اور آپ کے ہاتھ نیچے ہوں، اس طریقے سے آپ نے باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ والی جو ہتھیلی کا ٹکڑا ہے، حصہ دائیں ہاتھ کا، یہ آپ نے بائیں ہاتھ کے جو جوڑ ہے اس پر رکھنا ہے، اور انگوٹھے جس کو ابہام کہتے ہیں عربی میں، اور یہ جو آخری انگلی ہے اس کے ساتھ پکڑ لینا ہے کلائی کو، اور جو 3 انگلیاں ہیں اس کو آپ نے اپنی کلائی پر رکھ لینا ہے۔ تو یہ فرمایا، اب ذرا عبارت کو دیکھ لیں، رکھے گا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اس آدمی کی طرح لوٹ رہی ہے جو رکھے گا، وَيَضَعُهُمَا، اور ان دونوں کو رکھے گا۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ یمنا اور یسرا کی طرح لوٹ رہی ہے کہ جو دونوں ہاتھ ہیں آپ کے قیام میں وہ تحت السرہ، ناف سے نیچے ہونے چاہیے۔ ثم یقول، پھر دعا پڑے گا جو ثنا جس کو کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ میں نہیں کرتا کیونکہ ترجمہ آپ نے بارہا اس کا پڑھ چکے ہیں نماز کے ترجمے میں۔ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے پناہ میں آ جانا ہے، شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے پناہ طلب کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ وَيُسِرُّ بِهِمَا، اور ان دونوں کے اندر سرن ان دونوں کو ادا کرنا ہے، یعنی جو تعوذ ہے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اسی طریقے سے جو تسمیہ ہے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس میں آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آواز آپ کی آہستہ ہونی چاہیے، کسی دوسرے کو سنائی نہ دے۔ اگر امام ہے تو امام بھی آہستہ پڑھے گا کہ جو مقتدیوں کو آواز نہیں جائے گی، اور اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے
تو تب بھی اس کو آہستہ پڑھے گا، اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا۔ ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، پھر اس کے بعد فاتحۃ الکتاب پڑھے گا۔ فاتحۃ الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ سورہ فاتحہ، چونکہ جو کتاب اللہ ہے قرآن مجید، اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو اسی لیے سورہ فاتحہ ہی کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، تو اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو پہلے تعوذ پڑھنی ہے، پھر تسمیہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ یہ پڑھنی ہے۔ وسورۃ معہا او ثلاث آیات من ای سورۃ شاء۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، امام ہے تو امام نے، یہ اسی طریقے سے اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ، اگر مقتدی ہے تو مقتدی نے نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی وہ خاموش رہتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت اور بھی ملانی ہے، یا آپ ایک سورت ملائیں، یا کم از کم یہ ہے کہ 3 آیات ہوں کسی ایک سورت کی جو آپ کو چاہیں آپ وہ بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ 3 آیات کم سے کم ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 3 ہی ملانی ہے، زیادہ سے زیادہ بے شک آپ پورا قرآن مجید پڑھ دیں تو اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب پڑھے گا اور ایک سورت ملائے گا، اس کے ساتھ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فاتحۃ الکتاب کی طرف، او ثلاث آیات یا پھر 3 آیات من ای سورۃ شاء، جس سورت سے بھی وہ چاہے گا۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمین، اور جب امام سورہ فاتحہ کے آخر میں وَلَا الضَّالِّينَ پڑھے تو پھر آمین یہ بھی کہے۔ وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ، اور یہ جو مؤتم ہے یعنی مقتدی، تعمیم تھا نا اقتداء کرنے والا، پھر اس میں ادغام کر دیا تو یہ مؤتم ہو گیا، جو مقتدی ہے یہ بھی آمین کہے گا۔ وَيُخْفِيهَا، اور اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، امام اس نے بھی نہیں اونچی آواز سے پڑھنا آمین، اور جو مقتدی ہے اس نے بھی اونچی آواز سے آمین نہیں پڑھنی۔ ثم یکبر، پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کے اور رکوع کرے گا۔ اب یہ آمین کے بعد، یہ جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے گی آمین ہو جائے گی، اس کے بعد نہیں رکوع کرنا، بلکہ وہ ساری جو سورت اوپر پہلے گزر چکا ہے نا کہ سورت ملانی ہے 3 آیات اس سے زیادہ، جب وہ آپ نے ساری قرات کر لی ہے تو اس کے بعد اب تکبیر کہہ کے آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تکبیر کہیں گے، وَيَرْكَعُ، وہ رکوع کرے گا، وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے گا۔ یہ جو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ہیں، ان دونوں ہاتھوں سے آپ نے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے۔ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیوں کو کھول دینا ہے، یعنی رکوع کے اندر جو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں گھٹنوں پہ، ایسے نہیں کرنا، بلکہ اپنی انگلیوں کے جو پور ہیں ان کو آپ کھول لیں، اور کھولنے کے بعد آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑیں۔ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، اور اپنی پیٹھ کو پھیلا لے۔ پیٹھ کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پیٹھ کو، کمر کو برابر رکھیں، نہ تو ایسے ہو کہ آپ بالکل تھوڑا سا جھکیں اور آپ کی کمر ایسے ہو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف ہلکا سا ایسے جھک جاتے ہیں، ایسے بھی نہ ہو، اور نہ ہی ایسے ہو کہ آپ کی جو کمر ہے وہ ایسے ہو جائے نیچے کی طرف، بہت زیادہ نیچے جھک جائیں، بلکہ آپ کی جو کمر ہے وہ درمیان میں ہونی چاہیے، بالکل جو ہے نا سیدھی ہونی چاہیے، نہ ایسے اوپر کی طرف ہو نہ ایسے نیچے کی طرف ہو، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، اور جو آپ کا سر ہے وہ کمر کے برابر ہو، مطلب اگر آپ کی کمر ایسے ہے تو آپ کا سر یہ بھی بالکل ایسے ہو، ایسے نہ ہو کہ کمر تو سیدھی ہے سر اوپر کو اٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جو آپ نے اپنا سر ہے وہ نیچے بھی نہیں جھکانا، کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہے اور آپ اپنے سر کو ایسے نیچے جھکا لیں، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ سر اور کمر دونوں کا لیول ایک ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ اپنی پیٹھ کو پھیلا لے، مطلب یہ کہ اس کو برابر کرے گا اور اپنے سر کو بھی نہیں اٹھائے گا اور اپنے سر کو جھکائے گا بھی نہیں، اور رکوع کے اندر یہ پڑھے گا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، وذالک ادنیٰ، اور یہ ادنا مقدار ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ طاقت عدد میں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں، جہاں تک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن جو امام ہے اس کو چاہیے کہ وہ 3 ہی پڑھے یا 5 پڑھ لے، کیونکہ اگر وہ زیادہ لمبا کرے گا تو نماز لمبی ہو جائے گی، تو پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگ تنگ ہوتے ہیں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ رکوع کرنے کا طریقہ، یہ میں آپ کو عملی طور پہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے یہ آسان ہو جائے۔ اچھا، یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا، یہ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکوع کر کے دکھایا کہ آپ کی جو کمر ہے وہ بالکل برابر ہو، نہ اوپر کو اٹھی ہو اور نہ ہی نیچے کو، اور جو آپ کا سر ہے وہ کمر کے بالکل برابر آنا چاہیے، سر ایسے بھی نہیں ہے کہ اوپر اٹھا ہو اور سر کو آپ نے اس طریقے سے نیچے بھی نہیں جھکانا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے پاؤں ہیں یہ قبلہ رخ ہو، ایسے نہ ہو اور ایسے بھی نہ ہو، اندر کی طرف سیدھے قبلہ رخ ہو، درمیان میں مناسب فاصلہ ہو، اور یہ جو ہاتھ ہیں اس کو اس طریقے سے کھول کے ایسے آپ نے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے، ایسے نہیں رکھنا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ طریقہ ہے رکوع کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق کے اندر ہم سجدہ کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر فإن سجد على كور عمامته أو على فاضل ثوبه جاز ويبدئ ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر اپنے سر کو اٹھائے گا اور کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، اور جب سیدھا کھڑا ہو جائے گا تو تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا اور رکھے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اور رکھے گا اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور سجدہ کرے گا اپنی ناک پر اور اپنی پیشانی پر، اور اگر اس نے اکتفا کر لیا ان دونوں میں سے کسی ایک پر تو جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اکتثار کرنا ناک پر مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اور اگر اس نے سجدہ کیا اپنے امامے کے ایک پیش پر یا فاضل کپڑے پر او علی فاضل ثوبہ یا فاضل کپڑے پر تو جائز ہے، اور ظاہر کرے گا اپنے پہلوؤں کو اور جدا رکھے گا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے، اور قبلہ رخ کرے گا اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اور کہے گا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اور یہ ادنا مقدار ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں رکوع کا طریقہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب یہاں سے آگے رکوع کے بعد سے لے کے سجدے کرنے تک یہ والا آج کے سبق میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو رکوع کے بعد فرما رہے ہیں کہ اپنے سر کو اٹھائے گا اور یہ کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ یہ جو امام ہے، امام جب رکوع سے اٹھے گا تو اپنے سر کو اٹھا کر اس نے یہ والے الفاظ کہنے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی مؤتم یعنی مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ تو یہ والی ترتیب ہے کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور مقتدی نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ یہ دونوں جملے ادا کرے گا۔ اور فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ، پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا تسلی کے ساتھ، یعنی اس کے جو اعضاء ہیں جسم کے وہ اپنی حالت پر آ جائیں گے تو پھر تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل ایک مرتبہ سیدھا تسلی سے کھڑے ہوں، تسلی سے کھڑے ہونے کے بعد یہ کلمات ادا کریں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہیں تو جیسے ادھر سیدھا کھڑا ہونا نا تو سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، تھوڑا سا ایسے جھکتے ہیں، وہ تھوڑا سا سر اوپر اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ والا طریقہ درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پہلے سیدھا کھڑے ہوں گے تسلی کے ساتھ، پھر تکبیر کہیں گے اور سجدہ کریں گے۔ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اب یہاں سے سجدہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھیں گے، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھیں گے۔ دیکھیں جو نماز ہے، نماز کے اندر جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی یہ جو انگلیاں ہیں یہ اپنی اصل حالت پہ رہیں، نہ تو آپ نے اس کو بالکل اس طریقے سے کلوز کرنا ہے، نہ ہی بالکل آپ نے اس طریقے سے اس کو کھولنا ہے۔ اور جب آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ سب سے پہلے تو آپ نے گھٹنے آپ نے رکھنے ہیں زمین پہ، اور سجدہ کرنے کے لیے جب آپ جائیں تو کوشش کریں سجدے میں جاتے وقت نا آپ ایسے نہ جائیں، آپ کا سر نہ جھکے، بلکہ آپ سیدھا کھڑے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو بینڈ کریں اس طریقے سے، ایسے آپ نیچے جائیں کہ آپ کا جو سر ہے وہ سیدھا اس طریقے سے اسٹریٹ نیچے جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں زمین پر، گھٹنے رکھنے کے بعد پھر آپ اپنا یہ جو ہتھیلیاں ہیں اس کو آپ رکھنے زمین پر، اور اس میں بھی آپ یہ کوشش کریں کہ جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں اس کی انگلیاں یہ قبلہ رخ ہوں، ایسے نہ ہوں ایسے بھی نہ ہوں، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَوَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، کہ آپ کی یہ جو دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، آپ کا جو چہرہ ہے یہ ان کے درمیان ہے سجدہ کرتے وقت۔ اس کی پہچان کا ایک بڑا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ بالفرض مرد کے لیے تو خیر اس نے زیور نہیں پہننا ہوتا، اگر اس کے کان میں کوئی چیز ہو، اگر وہ گرے تو اس کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر گرے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا چہرہ وہ ہتھیلی کے درمیان ہے یا نہیں ہے۔ نہ تو آپ نے ہاتھوں کو بہت آگے کر کے اپنا چہرہ پیچھے کر دینا ہے، نہ ہی ایسے ہو کہ آپ کے ہاتھ پیچھے ہیں آپ کا چہرہ آگے ہو، ان دونوں چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اپنا چہرہ ہے یہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے گا، وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنفِهِ وَجَبْهَتِهِ،
اور جب سجدہ آپ نے کرنا ہے تو سجدے میں آپ کے چہرے کے 2 عضو یہ زمین پر لگنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ناک لگے زمین پر، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کی جبہہ یعنی پیشانی یہ زمین پر ٹکنی چاہیے. اور ترتیب یہ ہوگی کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے گھٹنے یہ لگیں گے زمین پر، 2 گھٹنے. اس کے بعد پھر آپ کے دونوں ہاتھ یہ لگیں گے زمین پر، 2 ہاتھ 4 ہو گئے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ نے یہ اپنی ناک ہے یہ آپ نے ناک لگانی ہے زمین پر. اور اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے یہ لگانا ہے اپنی پیشانی. یہ سجدے میں جب آپ نے جانا ہے. جب آپ نے اٹھنا ہے تو اس کا برعکس ہوگا، یعنی سب سے پہلے آپ اپنی پیشانی کو اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنی ناک کو اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور پھر آخر میں اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں گے. یہ سجدہ کرے گا اپنی ناک پر اور اپنی پیشانی پر. فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا جَازَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ. تو دیکھیں سجدے کے اندر چہرے کا رکھنا زمین پر یہ لازم اور ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کر لیا، ایک پر اکتفا کر لیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے صرف پیشانی لگا دی، ناک نہیں لگائی، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. یہ اسی طریقے سے اس نے اپنی ناک لگا دی ہے اور اپنی پیشانی یہ اس نے نہیں لگائی ہے سجدے میں، تو تب بھی سجدہ یہ ادا ہو جائے گا. وقال لا يجوز الاقتصار ولا الانف الا من عذر. صاحبین فرماتے ہیں کہ ناک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے سوائے عذر کے. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ سجدے میں چہرہ یہ زمین پر رکھنے کا حکم ہے، اور اکیلا ناک اس کو چہرہ رکھنا نہیں کہا جاتا. تو اس لیے اگر تو اکیلی پیشانی رکھ دیتا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف ناک رکھتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. مگر یہ کہ کوئی عذر ہو تو صرف ناک کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اب وہ عذر کیسے ہے؟ عذر مثال کے طور پہ اس کے یہاں پہ کوئی پھوڑا بنا ہوا ہے پیشانی پر، یا کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں رکھ سکتا، رکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ صرف اکیلے ناک کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. فَإِن سَجَدَ عَلَىٰ قَوْرِ إِمَامَتِهِ أَوْ عَلَىٰ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے امامہ یعنی جو پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے اس کے پلو کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے. تو پرانے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جو مسجد تھی اس کے اندر کنکریاں ہوتی تھی، بجری آپ سمجھ لیں آج کے دور کے اعتبار سے، تو وہ زمین کھردری ہوتی تھی. تو اس صورت کے اندر اگر وہ اپنی پگڑی کا جو پلو ہے اس کو رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتے تھے تو تھوڑا بہت زمین نرم ہو جاتی تھی، تو اس لیے یہ درست ہوتا تھا. تو یہ فرمایا کہ اگر وہ اپنے امامے کے اس کنارے پر پلو پر وہ سجدہ کرتا ہے، یا اس کا کوئی کپڑا اضافی ہے اس کو سامنے رکھ دیتا ہے، جیسے رومال ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. اس کے بعد آگے فرمایا ہے جو سجدے کی کیفیت ہے وہ یہ ہے وَيُبْدِيُ ذَبُوعَيْهِ وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ. اپنا جو پہلو ہے اس کو ظاہر کرے، اور آگے فرمایا کہ آپ اپنا جو پیٹ ہے اس کو اپنی رانوں سے جدا کریں. دیکھیں سجدے میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی یہ جو کوہنیوں کا یہ والا حصہ ہے یہ، اور اسی طریقے سے یہ والا حصہ یہ آپ کے پہلو سے جدا رہے. ایسے ملا کر آپ سجدہ نہ کریں. جب آپ ایسے ملا کر سجدہ کریں گے تو آپ کا جو پہلو ہے یہ والا حصہ، پسلیوں والا حصہ، یہ ظاہر نہیں ہوگا. تو اس کو ظاہر کرنا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو کوہنیاں ہیں یہ پہلو سے جدا رہے. جب آپ کی کونیاں پہلو سے جدا رہیں گی تو آپ کا یہ پہلو ظاہر ہو جائے گا، اور اگر کونیاں پہلو سے مل گئی ہوں گی تو پھر آپ کا پہلو ظاہر نہیں ہوگا. اور اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے ادھر سے بھی کونی باہر نکلی ہوتی ہے، ادھر سے بھی کونی باہر نکلی ہوتی ہے. تو ظاہر تو کرنی ہے یہ والا پہلو، لیکن اتنا زیادہ ظاہر نہیں کرنا کہ ساتھ والا جو نمازی ہے اس کو نماز پڑھنے میں مشکل ہو. تو ایک نارمل حالت میں جیسے انسان سجدہ کرتا ہے ویسے سجدہ کریں. بس یہ تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ آپ کے جو کوہنیوں کا یہ والا حصہ ہے بازو کا یہ آپ کے پہلو سے جدا رہے اور آپ کے پہلو ظاہر ہوں. یہ آپ نے تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لینا ہے. وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ. اگلا مسئلہ یہ جو آپ کا پیٹ ہے یہ پیٹ آپ کی رانوں سے جدا رہے، یعنی آپ نے جو سجدہ کرنا ہے وہ کھل کر سجدہ کرنا ہے. یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے تو خیر حکم یہ ہے کہ وہ سمٹا کر سجدہ کرے گی. تو کھل کر آپ سجدہ کریں. کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اگر بکری کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کے دوران نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. مفہوم ہے حدیث کا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کھل کر سجدہ کریں کہ آپ کی یہ والی چیز بھی جدا ہو اور آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے بھی جدا اور الگ ہو. اس طریقے سے آپ نے سجدہ کرنا ہے. وَيُجَافِي بَطْنَهُ. اور جدا رکھے گا اپنے پیٹ کو اپنی فخذیہ رانوں سے. فخذ کہتے ہیں، یہ فخذ لکھا ہو یہ ذال ہے، فخذیہ. وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. اگلا مسئلہ توجیہ کرے گا اپنی پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ. جو آپ کی پاؤں کی انگلیاں ہیں سجدہ کرتے وقت یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ہم تصور کر لیتے ہیں بالفرض یہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں، تو آپ نے اس کو زمین پر ایسے ٹکانا ہے، ایسے نہیں رکھنا.
بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاؤں صرف زمین کے ساتھ ایسے لگے ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، کوشش کر کے اس پہ تھوڑا سا وزن ڈال کے ایسے کر دینا۔ جب آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ کے جو پاؤں کی انگلیاں یہ قبلہ رخ ہو جائیں گی، تھوڑا سا وزن ڈالنا ہے۔ دونوں پاؤں کی جو 5 اور 5 10 انگلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھتے وقت بھی آپ نے یہی والا کام کرنا ہے، جو دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، خیر وہ آگے چل کے آ جائے گی تفصیل، ہم وہاں پہ اس کی دہرا لیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کو تھوڑا وزن ڈال کے اس کو قبلہ رخ کرنا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ پاؤں لگاتے ہی نہیں ہیں زمین پہ، سجدہ کرتے ہیں ان کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے طور پہ سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں پر تھوڑا وزن ڈال کے اس کو قبلہ رخ کرنا ہے۔ اور اپنے سجدے میں کیا کہے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً وذالک ادناہ، اور سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھے گا 3 مرتبہ کم از کم، اور یہ ادنا مقدار ہے۔ زیادہ اگر طاقت میں پڑھنا چاہتے ہیں 5 7 9 11 13 تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ امام ہے تو اسے چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر وہ تسبیح کرے، زیادہ کرنا چاہتا ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سجدہ کرنے کا طریقہ پڑھا تھا، آج کے سبق کے اندر ہم سجدے سے اٹھنے کا اور دوسرا سجدہ کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ ثم يرفع رأسه ويكبر وإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعبد ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ثم يتشهد۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ پھر اپنے سر کو اٹھائے گا اور تکبیر کہے گا، اور جب بیٹھ جائے گا اطمینان سے تو تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا، اور جب اطمینان سے سجدہ کرے گا تو تکبیر کہے گا اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر، اور بیٹھے گا نہیں اور سہارا نہیں لے گا اپنے ہاتھوں سے زمین پر، اور کرے گا دوسری رکعت میں وہی جو اس نے کیا پہلی رکعت میں، مگر یہ کہ ثنا نہیں پڑے گا، تعوذ نہیں پڑے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا سوائے تکبیر اولیٰ کے۔ اور جب اس اپنے سر کو اٹھائے گا دوسرے سجدہ سے دوسری رکعت میں تو بچھا لے گا اپنے بائیں پاؤں کو اور اس پر بیٹھ جائے گا، اور کھڑا کر دے گا اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرنا، اور انگلیوں کو کر دے گا قبلہ رخ، اور رکھے گا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے گا، پھر تشہد پڑھے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سجدے میں جانے تک کا طریقہ ہم پڑھ چکے تھے، اب سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب سجدے سے اٹھے گا تو تکبیر کہے گا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ ثم يرفع رأسه ويكبر، سجدے سے اٹھتے وقت اس نے سر کو اٹھانا اور ساتھ تکبیر کہنی ہے۔ وَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ، پھر جب وہ بیٹھ جائے گا اطمینان کے ساتھ تو پھر دوبارہ تکبیر کہہ کے دوسرے سجدے کے اندر جائے گا۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں تو آپ تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کم از کم اتنی مقدار ضرور بیٹھیں کہ جس میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے۔ تو اتنی مقدار آپ تسلی کے ساتھ بیٹھیں اور پھر آپ سجدہ کریں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سجدے سے تھوڑا سا سر کو اٹھاتے ہیں ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چل جاتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے گا۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ، اب اس نے دوسرا سجدہ کر لیا پہلی رکعت کا، تکبیر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ اب جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ اس نے کر لیا ہے، تسبیحات اس نے پڑھ لی ہیں، اب اس نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جو کھڑا ہونا ہے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ دوسرے سجدے سے سیدھا اپنے جو پاؤں ہیں اس کے صدور یہ صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو یا اگلے حصے کو، تو جو اس کے پاؤں کا اگلا حصہ یعنی جہاں پہ اس کی انگلیاں ہوتی ہیں، پنجہ جس کو کہتے ہیں، اس پنجے کے اوپر وزن ڈال کر یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ یہ فرمایا کہ تکبیر کہے گا دوسرے سجدے سے، واستوى قائما علی صدور قدمیہ، یہ قدمان ہی تھا نا تو اس کی حالت نسبی ہے قدمین، ضمیر کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا۔ قدمیہ اپنے دونوں قدم کے اگلے حصے یعنی پنجے پر زور ڈالتے ہوئے استوى قائما سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الارض، اگلا مسئلہ دیکھیں جو دوسرا سجدہ کرنا ہے پہلی رکعت کا، آیا اس کے بعد
اس کو اس نے بیٹھنا ہے اور پھر کھڑا ہونا ہے یا اس نے ڈائریکٹ ہی کھڑا ہو جانا ہے؟ تو اس میں دیکھیں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ جو دوسرا سجدہ کرے گا پہلی رکعت کا، اس کے بعد یہ سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یہ درمیان میں بیٹھے گا نہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ تو استراحت یعنی آرام کرنے کا تھوڑا سا جلسہ۔ تو حنفیہ کے ہاں یہ مشروع نہیں ہے، اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، بیٹھے گا نہیں، یعنی بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو، ایسا نہیں کرے گا جیسے کہ دیگر ائمہ کرتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں ولا یقعد، بیٹھے گا نہیں، ولا یعتمد بیدیہ علی الارض۔ اگلا مسئلہ، جب آپ نے دوسرے سجدے سے کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو آپ نے زمین کے اوپر سہارا لے کر کھڑا نہیں ہونا، بلکہ آپ جب کھڑے ہونے لگیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اٹھائیں، اس کے بعد آپ اپنی ناک کو اٹھائیں، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھا کر آپ پھر یہ جو اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لیں، زمین کے اوپر سہارا لے کے پھر گھٹنے اٹھانا، یہ جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی اتنا معذور ہے یا اتنا بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کے لیے اس طرح ڈائریکٹ کھڑا ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ زمین کے اوپر سہارا لے کے بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک صحت مند اور ایک نارمل آدمی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب سجدے سے اٹھے گا دوسری رکعت کے لیے تو اپنی ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے سہارا لے کر نہیں اٹھے گا، بلکہ ایسے ہی وہ کھڑا ہو جائے گا۔ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَىٰ۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب دوسری رکعت میں اس نے وہی والے حرکات و افعال کرنے ہیں جو اس نے پہلی رکعت کے اندر کر چکے ہیں، مطلب تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ، افتتاح صلاۃ نہیں کرے گا۔ جیسے نماز کا جب افتتاح ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، تو جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو پھر اس نے ثنا نہیں پڑھنی، ایک یہ فرق ہے۔ ولا يتعوذ، اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اس نے تعوذ بھی نہیں پڑھنی، سیدھا یہ تسمیہ پڑھے اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر کے پھر آگے اس طریقے سے نماز پڑھے، تو یہ کرے گا دوسری رکعت میں، ایک تو ثنا نہیں پڑھے گا اور دوسرا تعوذ نہیں پڑھے گا۔ ولا يرفع يديه الا في تکبیرۃ الاولی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک جو رفع یدین ہے، دونوں ہاتھوں کو جو اٹھانا ہوتا ہے نماز میں، وہ صرف تکبیر اولیٰ کے اندر مشروع ہے۔ تکبیر اولیٰ کے بعد باقی کسی جگہ پر بھی، نہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے وقت، نہ بیٹھتے وقت، نہ رکوع میں جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، جو رفع یدین ہے یہ حنفیہ کے نزدیک مشروع نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ رفع یدین نہیں کرے گا الا فی تکبیرۃ الاولی، مگر تکبیر اولیٰ میں، تکبیر تحریمہ کے وقت۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اب اس نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اب اس نے دوسری رکعت مکمل پڑھی ہے، قیام والا پڑھ کے پھر یہ رکوع میں گیا ہے، رکوع میں جانے کے بعد یہ کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ سجدے میں گیا ہے، ایک سجدہ کیا ہے، پھر بیٹھا ہے، پھر دوسرا سجدہ کیا ہے، اب اس کے بعد آگے کیا ہے، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آگے کیا کرے گا وہ بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، جب اپنے سر کو اٹھائے گا دوسرے سجدے سے دوسری رکعت میں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے، اب اس نے بیٹھ کے تشہد پڑھنی ہے، وہ تشہد پڑھنے کے لیے جو بیٹھنے کی حالت اور کیفیت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ افترش رجلہ الیسریٰ، دیکھیں ذرا، دیکھیں انسان کے دو پاؤں ہیں، ایک ہے دایاں پاؤں، دوسرا ہے بایاں پاؤں۔ جو انسان تشہد میں بیٹھے گا مرد، تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا بایاں پاؤں ہے اس کو وہ بچھا لے گا، جیسے بستر ہوتا ہے نا، بستر بچھا کے انسان اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو بایاں پاؤں آپ نے بچھا کر آپ نے اپنی سرین اس کے اوپر رکھ کے آپ نے اس طریقے سے بیٹھنا ہے بائیں پاؤں کے اوپر۔ تو یہ فرمایا افترش رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لے گا، فجلس علیہا، اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے گا، ونصب الیمنی نصبا، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو نصب کر دے گا، گاڑ دے گا، کھڑا کر دے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالفرض یہ آپ کا دایاں پاؤں ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے کھڑا کرنا ہے، ایسے نہیں کھڑا کرنا، یہ تھوڑا سا وزن ڈالیں گے نا تو جو انگلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہو جائیں گی اس طریقے سے، یہ جو دائیں پاؤں کی انگلی اس طریقے سے قبلہ رخ ہو جائیں گی، اور جو آپ کا بایاں پاؤں ہے اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا تو ہے، آپ تصور کریں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ جو تھی نا ہم نے اس طریقے سے دائیں پاؤں کی انگلیاں، اس کو نا اس پاؤں کے ساتھ ملائیں، پاؤں کے ساتھ ملا کر اس کا اس طریقے سے بھی رخ قبلہ کی طرف کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اس طریقے سے انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ تو جو ایک نارمل آدمی ہوتا ہے جو زیادہ موٹا نہیں ہوتا اس کے لیے تو یہ آسان ہے، جو موٹا شخص ہے اس کے لیے ذرا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو موٹاپا ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ اس میں زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا یہ جو دایاں پاؤں ہیں اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیں، اور جو بایاں پاؤں ہیں اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرنے کا تکلف نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کی جسمانی صحت ٹھیک ہے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ قبلہ کی طرف کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھیں بھی اور ساتھ اس کو قبلے کی طرف بھی کریں۔ یہ فرمایا ونصب الیمنی نصبا، اپنے دایاں پاؤں ہیں اس کو کھڑا کر دے گا، نصب کر دے گا، ووجہ اصابعہ نحو القبلہ،
اور جو انگلیاں ہیں اس کو قبلہ کی طرف کر دے گا۔ دائیں پاؤں کی انگلیاں تو کرنی ہی کرنی ہیں، بائیں پاؤں کی بھی اگر کوشش کریں، اگر ہو سکتی ہیں تو وہ بھی آپ کریں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کے بیٹھنے کی کیفیت ہوگی۔ اب ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے گا وہ بتا رہے ہیں، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گوڈوں کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے گوڈے، اپنے گھٹنے، ان کو نہیں آپ نے پکڑنا۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بہت ہی پیچھے رکھ دیتے ہیں، ایسا بھی نہ کریں، بلکہ جہاں تک آپ کے گھٹنے شروع ہو رہے ہیں اسے تھوڑا سا پیچھے آپ اپنے ہاتھوں کو رکھیں۔ یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے گا، وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیوں کو کھول دے گا۔ مطلب جو آپ کی انگلیاں نہیں نارمل حالت میں رہیں، اس کو آپ نے اس طریقے سے کھولنا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کھول دینا اور آپ نے اس کو بالکل بند کر دینا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ عام جو نارمل حالت ہوتی ہے اس طریقے سے کہ تھوڑا بہت خلا ہوتا ہے انگلیوں میں، اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں۔ ثم يتشهد، پھر آپ اس کے بعد تشہد پڑھیں۔ اب تشہد کے بعد آگے کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تشہد کا طریقہ سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَتَشَهُدُ أَن يَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى وَتَشَهَّدَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يَشْبَهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالْأَدْعِيَّةَ الْمَأْثُورَةَ وَلَا يَدْعُو بِمَا يَشْبَهُ كَلَامَ النَّاسِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر کریں گے اس کی تشریح۔ اور تشہد یہ ہے کہ وہ یہ کہے، آگے یہاں سے لے کے یہاں تک تشہد ہے، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا، اس پر اضافہ نہیں کرے گا پہلے قاعدہ میں، اور پڑھے گا آخری دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کو خاص طور پر، اور جب بیٹھے گا نماز کے آخر میں تو بیٹھے گا اسی طرح جیسے کہ وہ بیٹھا تھا پہلے میں، اور تشہد پڑھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اور دعا کرے گا جو وہ چاہے گا ان الفاظ کے ساتھ جو کہ الفاظ قرآن کے مشابہ ہوں اور ادعیہ معصورہ کے مشابہ ہوں، اور نہیں دعا کرے گا ان الفاظ کے ساتھ جو کہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوں۔ پھر سلام پھیرے گا دائیں جانب اور یہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام پھیرے گا بائیں جانب اسی کے مثل۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں تشہد کے اندر بیٹھنا کیسے تھا، آپ نے پاؤں کیسے بچھانے تھے، دائیں پاؤں کھڑا رکھنا تھا، انگلیوں کا رخ کیسے ہوگا، اور جو اس میں آپ نے ہاتھ کہاں پر رکھنے تھے، یہ ساری تفصیل پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں کہ جب آپ تشہد میں بیٹھ چکے ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے التحیات پڑھنی ہے۔ اب التحیات یہاں سے ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک التحیات مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد آگے درود شریف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، اس سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرمایا ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی، جو پہلا قاعدہ ہے، یعنی جو 4 رکعت کی نماز ہو اس میں جب انسان 2 رکعت کے بعد بیٹھتا ہے تشہد میں، اس کو قاعدہ اولی کہتے ہیں۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا اور اولی کا مطلب ہوتا ہے پہلا۔ تو چونکہ 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک پہلے ہوتا ہے اور ایک آخر میں ہوتا ہے، جس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے اس کو قاعدہ اولی کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو قاعدہ اولی ہے اس میں آپ نے صرف عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ اس نماز کے اندر ہے جس کی 4 رکعتیں ہوں۔ اگر 2 رکعتیں ہیں تو پھر اس میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، اس میں پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عبدہ ورسولہ تک پڑھنا، بلکہ آپ نے اس کے بعد آخر تک پڑھنا ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً، اور پڑھے گا آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحۃ الکتاب، صرف سورہ فاتحہ۔ فجر میں تو ہوتی ہی 2 رکعتیں ہیں، جو ظہر ہے، ظہر کے جو فرض ہے، اس میں آپ نے جو پہلے 2 رکعتیں ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں، یا کوئی اور آیات پڑھ لیں، کچھ آیات 3 یا 3 سے زیادہ، اور جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت، اس کے اندر آپ نے جو تیسری رکعت ہے اور چوتھی رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملانی۔ یہ مسئلہ ہے امام کے لیے، اور اسی طریقے سے منفرد یعنی انفرادی جو نماز پڑھ رہا ہے، جو مقتدی ہے، مقتدی تو پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ عصر کی نماز پڑھیں تو عصر کی نماز میں بھی یہی ہے کہ جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں عصر کے فرض میں، جو تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملانی۔ اسی طریقے سے جو مغرب کی نماز ہے،
مغرب کی نماز کی چونکہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو تیسری رکعت کے اندر آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت نہیں ملانی ہے۔ اور اسی طرح جو عشاء کی نماز ہے، فرض نماز ہے، 4 رکعتیں ہیں، اس میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملائی جائے گی۔ یہ فرمایا کہ آخری 2 رکعتوں میں پڑھے گا سورہ فاتحہ کو خاص طور پر۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَىٰ۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کے آخر میں بیٹھے تو ایسے ہی بیٹھے گا جیسے وہ قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھا تھا۔ مطلب 4 رکعت والی نماز ہے تو جو آخر والا جو قعدہ ہے، قعدہ اخیرہ اس کو کہتے ہیں، اس میں آپ بالکل اسی طریقے کے ساتھ بیٹھیں گے جس طریقے سے آپ قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ بائیں پاؤں کو بچھائیں گے، آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے، دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کریں گے اور انگلیوں کو آپ اس کو قبلہ رخ کریں گے، اور جو اپنے ہاتھ ہیں وہ اپنی رانوں کے اوپر رکھیں گے۔ وہ سارے وہی والا طریقہ ہے جو قعدہ اولیٰ کے اندر تھا۔ یہ فرمایا ویسے ہی بیٹھے گا جیسا کہ وہ قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھا تھا۔ وتشہد، اب یہ جو قعدہ اخیرہ ہے اس میں تشہد بھی پڑے گا، وصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، تو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز کے اندر درود ابراہیمی ہی پڑھا جاتا ہے۔ ودعا بما شاء مما یشبہ الفاظ القرآن والادعیۃ الماثورہ، اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے جو وہ چاہے ان الفاظ کے ساتھ جو کہ الفاظ قرآن کے مشابہ ہو۔ پہلی بات اس میں آپ نے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے دعا مانگنی ہے وہ آپ نے دعا عربی کے اندر مانگنی ہے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر، اردو کے اندر، پنجابی کے اندر، پشتو کے اندر آپ دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ دعا آپ نے ان الفاظ کے ساتھ مانگنی ہے جو الفاظ قرآن والادعیۃ الماثورہ، ادعیہ ماثورہ کو سمجھ لیں، ادعیہ یہ جمع ہے دعا کی، اور ماثورہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے منقول، یعنی وہ دعائیں جو احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ اسی طریقے سے جو صحابہ کرام سے دعائیں منقول ہیں اس طرح کی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے جو الفاظ قرآن اور ادعیہ ماثورہ کے مشابہ ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ دنیا آخرت کی بھلائی مانگ لیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے قرض سے نجات مانگ لیں، محتاجی سے نجات مانگ لیں، اپنی ضروریات کا پورا کرنا یہ مانگ لیں، اس طرح کی آپ دعائیں مانگیں گے۔ ولا يدعو بما یشبہ کلام الناس، اور آپ دعا ان الفاظ کے ساتھ نہیں مانگیں گے جو کلام الناس کے مشابہ ہو۔ اب کلام الناس کے مشابہ کون سی دعا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر ایسی چیز جو آپ کسی انسان سے مانگ سکتے ہیں، آپ وہ چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں، کیونکہ وہ جو ہے نماز کے اندر یہ کلام الناس کے مشابہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تھوڑا سا نمک دے دینا، تو تھوڑی سی آپ اپنی مجھے گاڑی دے دیں، آپ اپنا مجھے موٹر سائیکل دے دیں۔ تو اس طریقے کی جو دعائیں ہیں وہ آپ نماز کے اندر بیٹھ کے، تشہد میں بیٹھ کے آپ نہ مانگیں۔ یہ فرمایا دعا نہیں مانگے گا ایسی چیزوں کے ساتھ جو کلام الناس کے مشابہ ہوں۔ ثم یسلم یمینہ، پھر دائیں جانب سلام پھیرے گا اور یہ والے الفاظ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویسلم یسارہ، پھر بائیں جانب سلام پھیرے گا مثل ذلک، اور اسی طرح کے الفاظ بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے بھی کہے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز کا اور خیال رکھنا یہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے جو آپ نے مسائل پڑھ لی ہیں، کچھ تھوڑا بہت عملی طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ نماز کا جو عملی طریقہ ہے، آپ نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، آپ نے اپنے پاؤں کہاں پہ رکھنے ہیں، رکوع میں کیسے جانا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، تو یہ ایسی چیزیں جس کو پریکٹیکلی سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس کو آپ اپنے استاد سے براہ راست سمجھیں تاکہ نماز جو ہے وہ ہماری سنت کے مطابق ہو اور اس کے پڑھنے کے اندر کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی باقی نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز وتر کے متعلق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا، وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِي مَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ، وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ۔ یہاں سے آگے مسئلہ ہے۔ وَالْوِتْرُ 3 ركعات لا يفصل بينهن بسلام، ويقنط في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة، ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها، فإذا أراد أن يقنط كبر ورفع يديه ثم قنط، ولا يقنط في صلاة غيرها۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قرأت میں جہر کرے گا، یعنی اونچی آواز سے قرأت کرے گا فجر میں اور پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب کی اور عشاء کی، اگر وہ امام ہے، اور مخفی قرأت کرے گا پہلی 2 رکعتوں کے بعد،
اور اگر وہ منفرد ہے، اکیلے پڑھنے والا، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ جہراً پڑھ لے اور اپنے آپ کو سنائے، اور اگر وہ چاہے تو وہ آہستہ پڑھ لے۔ اور امام قرات مخفی کرے گا ظہر میں، عصر میں، اور وتر کی 3 رکھتے ہیں، نہیں فاصلہ کرے گا ان کے درمیان سلام کا، اور وتر پڑھے گا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے تمام سال، اور قرات کرے گا ہر رکعت میں وتر کی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت، اور جب ارادہ کرے کہ وہ قنوت پڑھے تو تکبیر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، پھر قنوت پڑھے گا، اور قنوت نہیں پڑھے گا اس کے علاوہ کسی اور نماز میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، وتر سے پہلے کچھ مسائل ہیں، وہ حضرت نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد پھر آگے وتر کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر تو امام ہے تو امام فجر میں قرات جہری آواز سے کرے گا، یعنی خود بھی سنے گا اور دوسروں کو بھی سنائے گا، اور اسی طریقے سے جو پہلی 2 رکعتیں ہیں مغرب اور عشاء کی، مغرب کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، عشاء کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، اس میں امام کے لیے لازم ہے کہ وہ جہراً قرات کرے، اونچی آواز سے قرات کرے، ان کا نا امام، اگر وہ امام ہے۔ وہ یخفی القرات، اور قرات کو مخفی کرے گا، فی ما بعد الاولی، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی جو ظہر ہے اس کی جو تیسری چوتھی رکعت ہے اس میں قرات کو مخفی کرے گا، یا اسی طریقے سے عصر کی 4 رکعتیں ہیں اس میں بھی قرات کو مخفی کرے گا۔ بہرحال وہ آگے خود ہی مسئلہ آ رہا ہے، تو مطلب یہ کہنا ان 2 کے علاوہ، کن 2 کے علاوہ؟ یہ عشاء کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کے علاوہ، اور مغرب کی جو پہلی 2 رکعت ہے اس کے علاوہ، جو تیسری رکعت ہے اس میں قرات کو مخفی کرے گا۔ وَإِن كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِن شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِن شَاءَ خَافَتَ، اور اگر وہ منفرد ہے یعنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ جہراً نماز پڑھے اور اپنے آپ کو سنائے، مطلب اونچی آواز سے نماز پڑھے اور خود اس کے کانوں میں بھی آواز جائے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے وَإِن شَاءَ، اور اگر وہ یہ چاہے خَافَتَ تو وہ مخفی نماز پڑھ لے، مطلب اونچی آواز سے قرات نہ کرے، لیکن مخفی میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے ہونٹ اور زبان یہ ہلنے چاہیے، اگر آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، زبان بھی نہیں ہل رہی، تو پھر یہ مخفی قرات بھی نہیں ہے، یہ صرف قرات کا خیال ہے، اور قرات کے خیال سے نماز نہیں ہوتی۔ وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اگلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جو امام ہے یہ قرات کو مخفی پڑھے گا ظہر میں اور عصر میں، یعنی ظہر کی نماز ہے اس میں اونچی آواز سے قرات نہیں ہے، اسی طریقے سے جو عصر کی نماز ہے اس میں بھی اونچی آواز سے قرات نہیں ہے، ہاں البتہ اگر ظہر کے بجائے جمعے کی نماز ہو تو جمعے کی نماز میں پھر امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے۔ آگے یہاں سے وتر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَالْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، کہ جو وتر ہے اس کی 3 رکعتیں ہیں، ان وتر کے درمیان سلام کا فاصلہ نہیں کرے گا، تو یہ حنفیہ کا مذہب ہے، دیگر ائمہ کے بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے۔ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں اور ان 3 رکعتوں کو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھا جائے گا، مطلب یہ کہ جب آپ نے ایک مرتبہ وتر شروع کیا ہے تو جب آپ 3 رکعتیں پڑھ لیں گے تو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر کے آپ وتر کی نماز مکمل کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر 1 رکعت کے لیے وتر الگ سے پڑھیں، یعنی 2 سلاموں کے ساتھ آپ وتر نہیں پڑھیں گے، تو یہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ جو وتر ہے اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہیں، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ اس میں پڑھا جائے گا، اور اس میں سلام کا فاصلہ نہیں کیا جائے گا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پھر تیسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، ایسا نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے باقی ائمہ کرتے ہیں۔ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ جو دعائے قنوت پڑھنی ہے آپ نے وہ تیسری رکعت میں پڑھنی ہے رکوع سے پہلے، فی جمیع سنتی، تمام سال، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے اندر رکوع کے بعد پڑھ لیں یا آپ کسی اور مہینے میں پڑھیں، نہیں، بلکہ پورا سال آپ نے جو دعائے قنوت پڑھنی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے تکبیر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہی والا طریقہ ہے کہ تمام سال میں آپ نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے، جیسا کہ قنوت نازلہ ہوتا ہے نا کہ اس میں انسان رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد پھر کھڑا ہو کے پھر قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ جو قنوت ہے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے، رکوع سے پہلے نہیں ہوتی، لیکن یہ جو وتر والی قنوت ہے یہ آپ نے رکوع سے پہلے ہی ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ قنوت نازلہ وہ ہر وقت مشروع نہیں ہے، وہ تو ایک خاص حالات کے اندر ہوتی ہے حنفیہ کے نزدیک۔ بہرحال تو یہ مسئلہ ہے یہاں پر کہ تمام سال آپ نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنی ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو وتر ہے اس کی ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، جیسا کہ فرض میں ہوتا ہے نا کہ تیسری رکعت میں آپ سورت نہیں ملاتے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، یہ وتر کی نماز واجب ہے، اس میں آپ سورت بھی ملائیں گے فاتحہ کے ساتھ، تینوں کی تینوں رکعتوں کے اندر۔
فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْنُتَ، اب آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے صورت بھی ملا لی ہے، اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ثُمَّ قَنَتَ، اور پھر قنوت پڑھیں۔ یہ والا طریقہ ہے کہ تیسری رکعت میں آپ جب کھڑے ہو جائیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، صورت ملا لیں، اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں، رفع یدین کریں، پھر اس کے بعد قنوت پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے رکوع میں جا کے مکمل رکعت کر کے پھر ایک ہی سلام کے ساتھ، ایک سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، ایک سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے دو سلام۔ دو سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سلام پھیر دیا دونوں طرف، تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں، پھر آپ نے سلام پھیرا، ایسا نہیں کرنا، مطلب ایک ہی مرتبہ آخر کے اندر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا، اور اس کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت نہیں پڑھے گا۔ بہرحال یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن حنفیہ کا مذہب اس میں یہی ہے کہ صرف جو دعائے قنوت پڑھی جائے گی صرف اور صرف وتر میں پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور نماز کے اندر آپ نے قنوت نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز میں کتنی قرأت یہ ضروری ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا وَيَكْرَهُ أَن يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لِلصَّلَاةِ لَا يَقْرَأُ فِيهَا غَيْرَهَا وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْقُرْآنِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ 3 آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي صَلَاةِ غَيْرِهِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّتَيْنِ نیت الصلاۃ و نیت المتابعۃ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے نماز میں سے کسی مقرر صورت کی قرأت کرنا کہ اس کے علاوہ جائز نہ ہو، اور مکروہ ہے کہ وہ کسی خاص صورت کو متعین کر دے نماز کے لیے کہ نماز میں اس کے علاوہ قرأت ہی نہ کرتا ہو، اور ادنا وہ کہ جس سے جائز ہو جاتی ہے قرأت میں سے نماز میں وہ ہے کہ جس پر شامل ہو اسم قرآن عند ابی حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے 3 چھوٹی آیات سے کم یا 1 لمبی آیت سے کم، اور نہیں قرأت کرے گا مقتدی امام کے پیچھے، اور جو شخص ارادہ کرے کسی دوسرے کی نماز میں داخل ہونے کا تو وہ محتاج ہوگا 2 نیتوں کی طرف، نماز کی نیت کے اور اقتداء کی نیت کے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ لیکن پہلا مسئلہ تو حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز میں کسی مخصوص صورت کو قرأت متعین نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نماز ہی نہ ہوتی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فجر کے اندر کوئی ایک صورت مقرر کر کے آپ نے وہی صورت کی تلاوت کرنی ہے کہ اگر آپ نے اس صورت کی تلاوت نہ کی تو اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ تو خیر ایک اعتبار سے متعین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہی سورہ فاتحہ کی قرأت ہوتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ جو 7 صورت ملائی جاتی ہے اس میں پورے قرآن مجید میں سے اختیار ہوتا ہے، آپ جہاں سے مرضی چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیس فی شیء، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نماز میں کہ قرأت صورت بینیہ کہ متعین طور پر کسی صورت کی قرأت ہو، لا یجوز غیرها کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرأت کرنا جائز ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، مطلب آپ کہیں سے بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز کے لیے کوئی خاص صورت کو متعین کر دیتا ہے، جیسے کوئی فجر ہے تو فجر کے اندر وہ ہمیشہ سورہ دہر ہی پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے مغرب ہے تو مغرب کے اندر ہمیشہ سورہ کافرون ہی پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، شریعت کے اندر جب اختیار ہے ہر صورت پڑھی جا سکتی ہے، تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے پڑھنی چاہیے، مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے، تو یہ اس طریقے سے ایک کو مقرر کر دینا تو یہ درست اور مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں یکرہو مکروہ ہے، کیا مکروہ ہے یہ آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ان یتخذ، یہ والی چیز مکروہ ہے، یہ جو ان یتخذ ہے یہ یکرہو کا فاعل ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ بنا لے کسی ایک صورت کی قرأت کو متعین طور پر، للصلاۃ کسی نماز کے لیے، لا یقرأ فیہا غیرہا نہ پڑھے اس میں اس کے علاوہ، یہ جو فیہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے نماز کی طرف کہ اس نماز کے اندر غیرہا اس کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھے، یہ جو غیرہا میں ہا ضمیر ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کسی متعین صورت کی طرف، کہ کوئی ایک نماز کے اندر کوئی صورت کو متعین کر دیتا ہے کہ اس نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور تلاوت اور قرأت کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسا کام کرنا یہ مکروہ ہے، مختلف جگہوں سے یہ قرأت کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، اور آگے فرما رہے ہیں کہ ادنا وہ مقدار کہ جس سے قرأت جائز ہو جاتی ہے وہ کتنی مقدار ہے۔ یہاں سے باقی اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یہ باتوں مقرر ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے صورت ملانی ہے، یا آپ نے صورت کے علاوہ کچھ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن اس کے اندر اختلاف ہے
کہ کتنی قرات کرنا یہ لازم اور ضروری ہے نماز کی درستگی کے لیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادنا وہ مقدار کہ جس کے اوپر اسم قرآن کا اطلاق ہو سکے اتنا کافی ہے، یعنی اگر اس نے کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی پڑھ دی ہے تو چونکہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے تو امام صاحب کے نزدیک نماز اس سے درست ہو جائے گی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے جو قرات ملانی ہے، شامل کرنی ہے، اس میں آپ کم از کم یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیات اور یا پھر یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی آیت جو اپنی مقدار کے اندر 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ اب 3 چھوٹی آیات مثال کے طور پہ سورہ الرحمن میں اگر آپ دیکھیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو یہاں تک 3 چھوٹی آیات مکمل ہو گئی ہیں، تو کم از کم 3 چھوٹی آیات ہوں یا پھر ایک بڑی آیت ہو جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، تو اتنی قرات صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لازم اور ضروری ہے، اور فتویٰ بھی اسی قول کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ ادنا وہ مقدار کے جائز ہو جائے قرات کرنا نماز میں، ماں وہ ہے، یہ جو ہے نا یتناولہ اسم القرآنی، یہ وہ مقدار کون سے آگے بتا رہے ہیں، وہ ہے کہ جس کے اوپر اسم قرآن کا اطلاق ہوتا ہو، یعنی جس کو ہم قرآن مجید کہہ سکتے ہیں، وہ کس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ 3 آیات قصار، یہ قصر کی جمع، قصر کہتے ہیں چھوٹے کو، 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کرنا، او آیت طویلہ، یا ایک بڑی آیت جو اپنی مقدار کے اندر 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، اس سے کم تلاوت کرنا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے کوئی سورت ملانی ہے، یا سورت کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں سے بھی آپ نے کچھ تلاوت کر کے اس کے ساتھ ملانا ہے، تو آپ کم از کم اتنی تلاوت ضرور کریں۔ اگر آپ اتنی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر نماز یہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واجب آپ چھوڑ دیں گے۔ اگلا مسئلہ بھی ہے ولا یقرأ المؤتم خلف الامام، مؤتم کہتے ہیں مقتدی کو، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مؤتمم تھا اقتداء کرنے والا، اور جو مقتدی ہے وہ قرات نہیں کرے گا امام کے پیچھے۔ اچھا، اس مسئلے کے اندر اطلاق ہے، پانچوں نمازوں کے اندر یہی مسئلہ ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، کسی نماز کے اندر مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف امام آئے گا، نماز کے اندر داخل ہوگا اور وہ صرف ثنا پڑھے گا، نہ اس کے بعد تعوذ پڑھے گا، نہ اس میں کے بعد تسمیہ پڑھے گا، اور خاموشی سے یہ کھڑا رہے گا۔ اختلافی مسئلہ ہے، بہرحال حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ جو مقتدی ہے اس کو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن اراد الدخول فی صلاۃ غیرہ یحتاج الی نیتین، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اور کی نماز کے اندر شامل اور داخل ہونا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص امامت کروا رہا ہے، یہ اس کی اقتداء کے اندر شامل ہونا چاہ رہا ہے، تو گویا کہ یہ اس کی نماز میں شامل ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو، یعنی جو مقتدی ہے، 2 نیتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ کہ جو یہ نماز پڑھنے لگ رہا ہے اس نماز کی نیت کرے گا، مثال کے طور پہ ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، مغرب کے فرض ہیں، عشاء کے فرض ہیں، فجر کے فرض ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی اقتداء کی بھی نیت کرے گا، مثال کے طور پہ وہ یہ نیت کرے گا کہ میں ابھی یہ ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں۔ تو یہ فرمایا ومن اراد دخول فی صلاۃ غیری، جو شخص ارادہ کرے داخل ہونے کا کسی دوسرے کی نماز میں، مطلب یہ ہے کہ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، یحتاج الی نیتین، وہ 2 نیتوں کی طرف محتاج ہوتا ہے، نیت الصلاۃ و نیت المتابعہ، ایک اس میں یہ ہے کہ نماز کی نیت، وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ متابعت، اتباع، اقتداء کی نیت کرنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی امام مقرر کر دیا، مثال کے طور پہ آپ نے آواز سنی تو وہ تلاوت کر رہا تھا فجر میں نماز کے اندر، تو آپ کو لگا کہ یہ ابو بکر ہے، تو آپ نے یہ اقتداء کر دی کہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ابو بکر نہیں تھا، وہ کوئی اور شخص تھا، تو ایسی صورت میں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نام مقرر نہ کریں، بلکہ آپ صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں اس امام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جو بھی امام ہوگا آپ کی نماز یہ درست ہو جائے گی۔ تو یہاں تک نماز سے متعلقہ کچھ مسائل تھے، یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو جماعت کے متعلقہ کچھ احکامات ہیں ہم وہ شروع کریں گے۔